السلام علیکم. آپ کو اگر ہمارا آج کا ناول اچھا لگے تو پلیز لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل. لیٹ اسٹارٹ. آغا جان مجھے آپ کی بات کا بہت پاس ہے، مگر آپ جو کہہ رہے ہیں وہ میرے لیے ناقابل قبول ہے، نہ آج نہ کبھی آئندہ، یہ ناممکن ہے. آغا ولی خان کی بات سن کر اسے صاف لفظوں میں انکار کر دیا تھا. وہ ان کی بات پر حیران تھا اور حیران ہونے سے زیادہ غصہ تھا. ایسی بات وہ سوچ بھی کیسے سکتے ہیں؟ وہ ہوش میں تو تھے. یہ تو وہ جانتا تھا کہ اس حویلی کی ریت کے مطابق کسی عورت کا بیاہ خاندان سے باہر نہیں ہونا تھا، پھر چاہے وہ 14 سال بچی ہو یا 40 سال عورت. اسے رہنا اسی گھرانے میں تھا، اپنی ذات کی نفی کر کے اس خاندان کی جائیداد کو محفوظ رکھنا تھا. وہاج حیدر خان کے لیے یہ سب ناقابل قبول تھا، مگر وہ کر کچھ بھی نہیں سکتا تھا. اس نے عزم کیا تھا کہ وہ اس گھٹیا رواج کو ختم کر کے ہی دم لے گا. اپنے اتنے سال کی تعلیم کی یوں ضائع نہیں ہونے دے گا. مگر وہ تو آج پہلی سیڑھی پر منہ کے بل گرا تھا. اس کی اپنی ذات سے ایک کمسن لڑکی کو قید کرنے کا سوچا جا رہا تھا، اور لڑکی بھی وہ جو اسے خود سے زیادہ بڑھ کر عزیز تھی. کیا وہ خود سے 12 سالہ چھوٹی لڑکی کو اپنے حقوق کا پابند کر کے اس کی خوشی اسے چھین سکتا تھا؟ نہیں، بالکل نہیں. بات کچھ قابل قبول ہوتی بھی اگر وہ لڑکی ہانیہ حیدر خان نہ ہوتی تو. اسی لیے وہ آغا جان کو صاف صاف انکار کر کے چلا آیا تھا. وہاج حیدر خان کی زندگی کے پیمانے بہت وسیع تھے، مگر ان سب سے پہلے اگر کسی کی اہمیت تھی تو وہ ہانیہ حیدر خان کی تھی. وہ اس کے چچا کی بیٹی تھی. اسے یاد تھا کہ وہ ایک سنہرا دن تھا جب وہ اسکول سے آ کر اس نے حویلی میں ہلچل محسوس کی. ایک ننھی سفید گلاب سی پری کو دیکھ کر اس کے اندر تک ایک سکون کی لہر توڑ گئی تھی. اسے دیکھ کر اسے خوشی محسوس ہوتی تھی، سکون محسوس ہوتا تھا. وہ اسے اپنی روح کا حصہ معلوم ہوتی تھی. بچپن سے اب تک وہ اس کے لاڈ اٹھاتا آیا تھا. وہ وہاج بھائی کہتی نہ تھکتی تھی. اس کی فرمائشیں پوری کرنا اس پر فرض تھا. جیسے اس کے چہرے پر مسکراہٹ لانا اس کا مقصد تھا. مگر آج اس نے اس کی آنکھوں سے سارے خواب، ساری خوشیاں نوچ ڈالی تھیں. وہ اسے کبھی نہیں چاہتا تھا، کبھی بھی نہیں. مگر آغا جان کے کھیل کے آگے وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا. چچی ماں کے آنسو نے اسے بے بس کر دیا تھا. آغا جان نے اس کے سامنے 2 آپشن رکھے تھے، عبداللہ خان اور احمد خان. اسے ہانیہ کے لیے کسی ایک کا انتخاب کرنا تھا. عبداللہ خان ان کے پھوپھو ماں کے سسرال کا ایک فرد تھا. اسے فرد سے زیادہ بزرگ کہنا ٹھیک تھا. وہ عمر کے آخری حصے میں تھے. وہ ہانیہ کو دیکھ کے کنویں میں نہیں دھکیل سکتا تھا. اور احمد خان وہ اس کے چھوٹے چچا کا بیٹا تھا، 2 سالہ بیٹا. انہوں نے بہت سوچ سمجھ کر اس کے سامنے سوال رکھا تھا. وہ اس سے ہارنے والے نہیں تھے اور وہ ہارے نہیں تھے. ہانیہ حیدر خان اسی رات ہانیہ وہاج حیدر بن گئی تھی. رات آدھے سے زیادہ بیت چکی تھی اور وہ سر ہاتھوں میں تھامے بیٹھا تھا. وہاج بھائی بات تو بتائیں. وہ چہرہ منہ پر ٹکائے اس سے مخاطب تھی. وہ دونوں اس وقت اسٹڈی روم میں تھے. پوچھو. اس نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا. وہ پوری طرف اس کی طرف متوجہ تھا. میڈیکل میں جانے کے لیے مجھے ایف ایس سی میں کتنے مارکس چاہیے؟ وہ بہت سنجیدگی سے پوچھ رہی تھی. اس نے جواب دیا تھا، مگر اب اس کا کوئی جواب کوئی معنی نہیں رکھتا تھا. وہ چھوٹی سی لڑکی اس کے لیے سب سے زیادہ اہم تھی. ہماری زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا ضرور ہوتا ہے جسے دیکھ کر روح تک شانت ہو جاتی ہے، زندگی خوبصورت لگنے لگتی ہے، اور ہم اس احساس کو کوئی نام نہیں دے پاتے. وہاج کے لیے وہ کوئی ہانیہ تھی جس کی خوشی اس سے سب سے زیادہ عزیز تھی. وہ اس کے خواب کو چلنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا. مگر اب وہ اس کی وجہ سے اس حویلی میں اب سے ہی قید ہو گئی تھی. اس پھول سی لڑکی کو مرجھانے نہیں دے گا. وہاج حیدر ہانیہ کے لیے ہمیشہ سے ایک خوشی کا باعث رہا تھا اور آئندہ بھی رہے گا. حویلی والوں کو اپنے کچھ اصول بدلنے پڑیں گے. وہ ہانیہ حیدر کو ٹوٹنے نہیں دے گا، ہرگز نہیں. کمرے کا دروازہ کھولتے ہی کوئی چیز اس کے جوتے سے ٹکرائی تھی. اسے قدم پیچھے کیا. اندر بالکل اندھیرا تھا، تمام لائٹس بند تھی. اسے معاملے کی سنگینی کا اندازہ ہوا. ہانیہ لائٹس آف نہیں کرتی تھی. اسے اندھیرے سے ڈر لگتا تھا، مگر آج خود پر تف بھیجتے اس نے احتیاط سے کمرے میں آ کر لائٹس آن کر دی. ایک حیرت کا جھٹکا لگا تھا اسے. کچھ پل حیران سا وہی کھڑا رہ گیا. پورا کمرہ بکھرا پڑا تھا. ہر چیز نیچے فرش پر ٹوٹی پڑی تھی، یہاں تک کہ وہ دلہن کے آج کے زیورات بھی قالین پر بکھرے اس کو منہ چڑھا رہے تھے. سب سے نظر ہٹا کر اس نے ہانیہ کی تلاش میں نگاہ دوڑائی. وہ ایک طرف نیچے قالین پر بیٹھی تھی اور اس کا چہرہ رونے کی شدت سے سرخ ہو رہا تھا. لہنگا بھی اپنے ہونے پر آنسو بہا رہا تھا. وہ بار بار اپنی آنکھیں صاف کرتی تھی. دودھ سے سفید چہرے پر کالا کاجل اپنی لکیر کھینچ چکا تھا. اسے دیکھ کر ایک بار پھر خود سے نفرت محسوس ہوئی. اسے قدم آگے بڑھائے. ہانی. وہ اس کے سامنے بیٹھی تھی اور وہ مجرم بنا کھڑا تھا. پکار پر ہانیہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور وہاج حیدر نے خود کے فنا ہونے کی دعا مانگ لی. وہ اسے نگاہیں نہیں ملا پایا تھا. جن نظروں میں اپنے لیے احترام، محبت اور اعتبار دیکھنے کی عادت ہو، ان میں خود کے لیے حقارت، نفرت اور بے اعتباری دیکھنا دنیا کا مشکل ترین کام ہوتا ہے. اور وہاج حیدر اس فعل سے گزر رہا تھا. آپ کی ہمت کیسے ہوئی میرے سامنے چلے آئے؟ غصے اور حقارت سے وہ چلائی تھی. اسے برا نہیں لگا تھا. وہ اس کا حق رکھتی تھی. آپ کی وجہ سے، صرف آپ کی وجہ سے. وہاج نے سر ہاتھوں میں تھاما. اذیت ہی اذیت ہی. آپ ایک دھوکے باز اور فراڈیا انسان ہیں، وعدہ خلاف اور دوگلے شخص. آپ نے کہا تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، اور اب
کتنے اچھے اداکار ہیں آپ وہاج حیدر، دوست کے روپ میں میرے سب سے بڑے دشمن نکلے آپ، میری خوشیاں چھین لی آپ نے مجھ سے، میری زندگی ختم کر دی۔ اب خدا رہا جائے یہاں سے، آپ جیسے گھٹیا شخص کی صورت بھی نہیں دیکھنا چاہتی میں، میری زندگی برباد کر دی آپ نے، جائے یہاں سے، چلے جائیں۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی کمرے سے نکل گیا تھا۔ اس کی آنکھ ایک مخصوص آواز سے کھلی تھی، کوئی اس کا کندھا ہلا کر اسے اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا، پوری طرح حواس میں آ کر بکھلا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ اس کی چھوٹی ماں جو اس کے قریب بیٹھی تھی وہ غائب دماغی سے انہیں دیکھنے لگی۔ کل کے واقعات ذہن میں آتے ہی اس نے فوراً رخ موڑ لیا تھا۔ اب اور کتنا ناراض رہو گی ہانی، جو ہونا تھا ہو گیا، تم بھی تو اس گھر کے اصولوں سے واقف ہو۔ اس نے افسوس سے اپنی ماں کو دیکھا، وہ ہمیشہ اس گھر کے اصولوں اور لوگوں سے تائب رہتی تھی۔ اس نے اتنی محنت اس شادی کے لیے تو نہیں کی تھی، کتنا کہا تھا اس نے ماں جی سے، ابا میاں سے کہ اسے پڑھنا ہے، اس کے لیے آواز اٹھائیں، اس کے حق کے لیے لڑیں، مگر سب بے سود، سب خاموش تماشائی بنے آغا جان کے ہاں میں ہاں ملاتے رہے۔ اور وہ وہاج بھائی تو اب وہ رہے ہی نہیں تھے، وہ تو سب سے بڑے گناہگار تھے اس کے، انہیں تو سب پتہ تھا نا، وہ تو اس کے سب سے اچھے دوست تھے، مگر پھر بھی ان نے اس کی پیٹھ میں چھرا گھونپا تھا۔ اس نے وعدہ کیا تھا وہ ان سے کہ اسے میڈیکل میں بھیجیں گے، ہر حال میں اس کی خواہش پوری کریں گے، اور اب انہوں نے اس پر ہر دروازہ بند کر دیا۔ وہ کسی کو معاف نہیں کرے گی، اور وہاج حیدر کو تو کبھی بھی نہیں۔ آج تک تمہاری ہر بات پوری کی ہے ہم نے، یہاں تک کہ تمہیں کالج جانے کی اجازت بھی دے دی، صرف وہاج کی وجہ سے تم نے کالج کی صورت بھی دیکھ لی۔ اس نے ہمیشہ ایک اچھے دوست کی طرح تمہارا ساتھ دیا ہے، اب تمہاری باری ہے کہ تم اس کی بیوی بن کر اپنے تمام فرائض پورے کرو۔ وہی نصیحت ہے جو اسے کل سے اب تک 100 بار تو کر ہی چکی تھی۔ کوئی شک نہیں تھا کہ وہاج نے ہر بار اس کا ساتھ دیا تھا۔ اس نے کہا اسے وہاج کے اسکول جانا ہے، وہاج اسے اپنے اسکول لے گیا۔ اس نے کہا کہ اسے وہاج جیسے الگ بڑا روم چاہیے، وہاج نے وہ بھی کر ڈالا۔ اس نے کہا کہ اسے سائنس پڑھنی ہے، سب کی مخالفت کے باوجود اسے سائنس پڑھ لی۔ اس نے کہا کہ اسے وہاج کے ہی کالج جانا ہے، وہ اسے اسی کالج میں داخل کروا کر آیا۔ وہاج بھی اس کے مہربان تھے، مگر اب اس کی طبیعت نہ جانے باقی سب سے الگ کیوں تھی۔ اسے حویلی کے اصولوں سے بیر تھا، اس کے مزاج میں خود سری تھی، اسے جو ٹھیک لگتا تھا وہی کرتی تھی۔ نڈر اور نرم دل فطرت پائی تھی اس نے، مگر اس سب کا مظاہرہ بس وہاج اور باقی لوگوں کے سامنے ہی ہوتا تھا۔ بڑی ماں وہاج کی والدہ کہ وہ جتنی بھی لاڈلی سے ان کے سامنے بات کرنا مشکل تھا، اور آغا جان وہ تو کسی اور دنیا کے مخلوق تھے جن کے کوئی جذبات نہیں تھے، اور اس بات کا اظہار وہ سب سے کرتی تھی سوائے آغا جان کے۔ وہ اس دنیا کے بادشاہ تھے، اور روحانیہ انہیں فرعون بادشاہ کہتی تھی۔ آپ کو کھڑوس بتیجا کدھر ہے؟ اس نے وہاج کے متعلق پوچھا۔ یہ کس انداز میں مخاطب ہو تم؟ اب وہ تمہارا شوہر ہے، اس کی عزت کرنا سیکھو۔ شوہر اس طرح کے القابات برداشت نہیں کرتے، بیوی کی لمبی زبان کھینچ کر ہاتھ میں پکڑا دیتے ہیں، جو تھپڑ پڑیں گے نا تو خود ہی عقل آ جائے گی تمہیں۔ وہ ہکا بکا انہیں دیکھ رہی تھی، وہ تو اب اس پر ہاتھ بھی اٹھائے گا نہیں؟ وہ وہاج لیکن اب تو وہ بھائی بھی نہیں تھا، ہاتھ اٹھا سکتا تھا، اب اسے تو کوئی امید ہی نہیں تھی۔ وہ صبح شہر کے لیے نکل گیا، رات بھی وہ باہر ہی بیٹھا رہا۔ میرا دل بہت پریشان ہے، پتہ نہیں اب کب واپس آئے، بس اب وہ تمہیں بھی اپنے ساتھ شہر لے جائے تو اچھا ہے، میں ناشتہ بنواتی ہوں، اٹھ جاؤ اب۔ اللہ کرے وہ کبھی واپس نہ آئے، وہ کمر اٹھا کر اٹھ گئی تھی۔ اس کی دعا قبول نہیں ہوئی تھی۔ ٹھیک 2 دن بعد وہاج حویلی میں تھا، وہ اسے ساتھ لینے آیا تھا۔ لاہور شہر میں بزنس وہی دیکھتا تھا، اور وہ اپنی بیوی کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتا تھا، کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوا تھا۔ میں اپنی صورت دیکھنے کی روداد نہیں، اور آپ مجھے ساتھ لے جانے آئے ہیں، الفاظ دو ٹوک تھے۔ ہم اچھے دوست بھی تو ہیں ہانی، جو ہوا وہ ایک طرف میں مجبور ہو گیا تھا، مجھے احساس ہے کہ بات مکمل نہیں ہو پائی تھی۔ احساس؟ آپ تو احساس کی بات ہی نہ کرے تو اچھا ہے، جس طرح آپ نے میرے ہر احساس کو ختم کیا، آپ کے لیے تو نفرت کا لفظ بھی چھوٹا پڑ جاتا ہے۔ صفاقی کی انتہا تھی، وہاج نے بے بسی سے اسے دیکھا تھا۔ میں مانتا ہوں کہ میں تمہارا مجرم ہوں، وہ اپنی بات پوری نہیں کر سکا، لیکن بعض اوقات انسان اپنے کے ہاتھوں ہی مجبور ہو جاتا ہے۔ مجبوری کی بات مجھ سے مت کیجیے، آپ تو وہ ہیں جن کے اشارے پر آغا جان اپنی جان بھی قربان کر دیں، ان کے پہلے بیٹے کے پہلے وارث آپ۔ میں مان ہی نہیں سکتی اس کھیل میں آپ شامل نہیں ہیں۔ وہ سوچ پر ششدر تھا، وہ اسے ہمیشہ سے جانتی تھی، اور اسے دعویٰ تھا کہ وہ اسے سب سے زیادہ جانتی تھی۔ اس کا جاننا کس قدر ناکارہ ثابت ہوا تھا، جو ہو چکا اس پر میں کیا وضاحت دوں۔ تب حالات بس سے بیٹھے، مگر اب حالات ہاتھ میں ہیں، تم مجھ پہ اعتبار رکھو، میں تمہیں ضائع نہیں ہونے دوں گا، ایک بار میرے ساتھ چلو، پھر سب بہتر ہو جائے گا۔ اسے کچھ کہہ نہیں پا رہا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا ابھی وہ بالکل یقین نہیں کرے گی، آخر بچپن کا ساتھ اتنی مزاج اشنائی تو عطا کر ہی سکتا ہے۔ زندگی میں پہلی بار وہ ہانیہ کو خود پر اعتبار دلا رہا تھا، اور اس وقت وہاج حیدر کو پتہ چلا تھا کہ زندگی کس قدر عجیب کھیل کھیلتی ہے۔ اس کا داؤ بڑے بڑوں کو گرا دیتا تھا، کبھی آسمان سے تو کبھی کسی کی نظر سے، اور زندگی کا پورا اذیت کام خود کو اپنے پیاروں کی نظروں میں گرا ہوا دیکھنا ہے۔ وہ بھی اس اذیت سے گزارا تھا۔ مجھے آپ کے ساتھ نہیں جانا، میرا اور آپ کا بس ایک ہی رشتہ ہے، نفرت کا رشتہ۔ ہانیہ کا جواب صاف تھا، ابھی اسے کچھ بھی سمجھانا بے سود تھا۔ وہ اس کی رگ رگ سے واقف تھا، اس لیے خاموشی سے وہاں سے چلا آیا تھا۔ اب وہ گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر اس کے ساتھ بیٹھی تھی۔ آغا جان کے سامنے انکار کرنا ناممکن تھا۔ منہ پھیلائے وہ باہر کے نظارے دیکھنے میں مگن تھی۔ گاڑی کب گھر کے سامنے رکی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ ہوش تب آیا جب اسے مخاطب کیا گیا، اترو نیچے۔ وہ دروازہ کھول کر نیچے آئی۔ گھر بڑا اور خوبصورت تھا، وہاج کی قیادت میں وہ
وہ اندر کی طرف بڑھ گئی تھی. ہر چیز چمکتی تھی. اس نے اندازہ لگایا کہ گھر یقیناً نیا لیا ہوگا، ورنہ شہر کے گھر میں وہ ایک بار آ چکی تھی، مگر یہ گھر اس سے بھی زیادہ خوبصورت تھا. سیڑھیاں چڑھ کر وہ ایک کمرے میں داخل ہوئے تھے. وہ ہاتھ رک گیا تھا. وہ جو ہر چیز کو پرکھتی نظر سے دیکھ رہی تھی، اس کی بات پر چونکی. یہ ہمارا روم ہے. وہ ہاتھ سے گھڑی اتار رہا تھا. ہمارا کیا مطلب؟ میں آپ کے ساتھ ایک روم میں نہیں رہوں گی. اس نے دو ٹوک لفظوں میں انکار کر دیا تھا. اس کے بعد وہاج نے کچھ حیرت سے اسے دیکھا. وہ یہ بول رہی تھی. ہاں، کیونکہ وہ اسے یہ بول رہی تھی اور وہ بس اسے ہی ایسا بول سکتی تھی. یہ حق اس نے خود ہی اسے دیا تھا. وہ سب سے زیادہ عزیز اور سب سے کم سن دوست تھی. کیوں؟ کیا پرابلم ہے اس میں؟ ہم اچھے دوست ہیں ہانی. اس نے نظر اس پر جماتے ہوئے کہا. گہری بھوری آنکھیں. ہم دوست ہیں، اب نہیں ہیں. وہاج نے مسکرا کر بازو باندھے وہ بچوں کی طرح روٹھے لہجے میں کہہ رہی تھی. کیوٹ. اچھا، لیکن اب ہم دوستی سے زیادہ مضبوط ایک شرعی رشتہ بن چکا ہے. تم میری بیوی ہو اور میں تمہارا شوہر. وہ اسے یہ بات سمجھانا چاہتا تھا. وہ جتنی جلدی یہ سب قبول کرے تو اتنا ہی اچھا رہے گا. اچھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. اس نے خاص انداز میں طنزاً کہا. وہاج کے لیے کہہ کر روکنا مشکل ہو گیا تھا. اسے کوئی کوشش بھی نہیں کی تھی. وہ سچ میں اس سے بہت چھوٹی تھی. کہنے کو 18 سال دوشیزہ تھی، مگر معصومیت اس میں 8 سالہ بچی جیسی تھی. اس سب کے بعد بھی وہ اپنے مخصوص انداز میں اس سے بات کر رہی تھی. آپ اگر کسی بھول میں تو آنکھیں کھولیے. آپ کی وجہ سے میری زندگی کا سب سے بڑا خواب مٹی میں ہوا ہے. آپ کے ساتھ رہنا کیا آپ کو سامنے برداشت کرنا میرے لیے بہت مشکل ہے. آپ کی وجہ سے میری سب غصے سے اس کا سانس پھول گیا تھا. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ نے کیا کیا ہے. بالکل اسی طرح جیسے آپ کو یہ اندازہ نہیں کہ مجھے آپ کس قدر برے لگتے ہیں. وہاج نے لب کھولے تھے، مگر اس نے بات جاری رکھی. آپ نے جو کرنا تھا نا کر لیا، مگر اگر اب آپ نے مجھے کوئی مزید اذیت دی تو میں کچھ بھی کرنے سے باز نہیں آؤں گی. کچھ بھی مطلب کچھ بھی. وہ یہ کہہ کر رکی نہیں تھی. وہاج نے گہرا سانس لیا تھا. وہاج نے تو کہہ دیا، مگر وہ اسے تنگ نہیں کرنا چاہتا تھا. بس ماحول کو معمول پر لانے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ کوشش بہت سنگین ثابت ہوئی تھی. اس کی ظاہر سی بات کو اس نے کیا سمجھا اور کیا کچھ کہا وہ ایک طرف، مگر وہ اس کے مزاج سے واقف تھا. اسے ڈر تھا کہ ہانیہ ان حالات میں کسی اپنے کو نہ کھو دے، کچھ ایسا ویسا نہ کر دے. وہ ایک جذباتی اور معصوم لڑکی تھی. اس بات کے پیش نظر بیڈ روم کے ساتھ ملحقہ اسٹڈی روم میں رہنا اس کے لیے مشکل نہیں تھا. صبح آفس، شام میں گھر. وہ اسے بات کرنے کی ذرا سی کوشش کرتا، مگر وہ تو گویا عہد کیے بیٹھی تھی. ہانیہ نے کبھی اس کی بات کا جواب نہیں دیا تھا. صرف کام کی بات میں وہ ذرا سا کچھ بول لیتی تھی. وہاج اس کے رویے سے پریشان بھی تھا. وہ جانتا تھا کہ اس نے کیا کھویا ہے. اف اللہ، ڈاکٹرز کی لائف کتنی زبردست ہوتی ہے نا. اور وائٹ کوٹ کتنا اچھا لگتا ہے وہ. اور سب سے بڑھ کر ایک بامقصد زندگی. دوسرے کے کام آنے سے بھی اچھا کچھ ہو سکتا ہے کیا؟ بچپن سے اب تک ڈاکٹر بننے کا خواب دیکھا تھا اس نے، اور اب ہانیہ کو یہ بات جاننا چاہیے تھا کہ اس گھر کی لڑکی صرف گاؤں کے اسکول تک ہی پڑھتی تھی. یہ بدلاؤ بھی بہت مشکل سے ہی آیا تھا. وہ پہلی لڑکی تھی جو کالج تک گئی تھی، مگر وہاں جا کر جیسے اس کی یہ خواہش اور پختہ ہو گئی تھی. وہاج حیدر اس کا واحد دوست تھا جو اس کی ہمت افزائی کرتا تھا. پڑھائی کے جب وہ ملک سے باہر گیا تو وہ فون پر اس کو دماغ کھاتی ہوئی، تب بھی وہ ہر سال صرف اسی کے لیے اپنے گھر آتا تھا کیونکہ ہانیہ اسے چاہتی تھی. اور اب وہ اسے بات کرنے کی رداد نہیں تھی، بلکہ وہ تو کسی سے بھی بات نہیں کرنا چاہتی تھی اور نہ ہی کرتی تھی. وہ اداس تھی، بہت اداس. بی بی آپ کا فون ہے. رفعت بوا نے آ کر اسے اطلاع دی تھی. سستی سے قدم اٹھاتے اسے ریسیور اٹھایا. ہیلو، کانگریچولیشنز ہانی. دوسری طرف وہاج اسے پہچاننے میں دیر نہیں لگی. کس لیے؟ اس نے جمائی روکتے ہوئے پوچھا. میڈم نے بورڈ میں پوزیشن لے لی، پوچھ رہی ہے کس لیے. اس کی بات پہ وہ سوئے سے جاگی تھی گویا. یہ وہ کیا سن رہی تھی؟ اس کی خاموش پر وہ خود ہی بتانے لگا تھا. FSC میں ضلع بھر میں 3rd پوزیشن لی ہے تم نے. بہت بہت مبارک ہو. اس کی خوشی کی انتہا نہیں رہی تھی. اس کی آنکھیں بے اختیار بھیگ گئی تھیں، مگر اگلے ہی لمحے اس کا دل اداس ہو گیا تھا. ریڈی رہو، ابھی تمہاری کامیابی سیلیبریٹ کریں گے. وہ فون رکھ چکا تھا. ہانیہ گم سم سی آ کر صوفے پر بیٹھ گئی تھی. کتنی محنت کی تھی، کتنی دعائیں کی تھی، اور اب اس نے بے بسی سے 4 دیوار پر نگاہ دوڑائی. آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے. تم ابھی تک کیوں بیٹھی ہو؟ میں نے بتایا بھی تھا کہ ہم باہر جا رہے ہیں. وہاں جاتے ہوئے اسے پوچھنے لگا تھا. وہ اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکا تھا. ہانیہ، اس نے اس کے قریب جا کر اسے پکارا. اس کے لائے گفٹس بکے وہ ایک طرف رکھ چکا تھا. مجھے کہیں نہیں جانا. اس کا لہجہ بھیگا تھا. وہاج کے دل کو کچھ ہوا تھا. ہانی دیکھو، میں نے کہا نا کہ مجھے کہیں نہیں جانا، نہیں کرنا کچھ بھی سیلیبریٹ. یہ نمبر، یہ پوزیشن بھاڑ میں گیا سب. میں نے محنت آپ سے شادی کرنے کے لیے نہیں کی تھی. جانتے تھے نا آپ کہ مجھے پڑھنا ہے. سب جانتے تھے آپ، پھر بھی آپ نے آغا جان کی بات مانی اور آپ کی وجہ سے ہوا یہ سب. مجھے نفرت ہے آپ سے. آپ انتہائی گھٹیا اور دھوکے باز شخص ہے. وہاج ساکت سے اسے اوپر اپنے کمرے کی طرف جاتا دیکھ رہا تھا. دن یوں ہی گزر رہے تھے. وہاج نے اب اس سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی تھی اور نہ ہی ہانیہ نے ایسا کچھ کہا تھا. وہ بس اپنے ہی گرد گھومتی چلی جاتی تھی. اس کا دل، اس کے خواب، اس کی خواہشیں، اور بس گھر میں اس کا سامنا نہ ہونے کے برابر تھا. وہاج صبح کا گیا، رات سے دیر آنے لگا تھا. وہ بھی اس کی طرف سے بے فکر تھی. بھاڑ میں جائے میری طرف سے. پورا دن وہ پاگلوں کی طرح گھر میں اکیلی گھومتی رہتی تھی. باہر آنے جانے کی وہ شوقین تھی نہیں. کتابیں پڑھنا بھی اسے چھوڑ رکھا تھا. سارا دن ابا، میاں، ماجی اور وہاج کو کوستے ہی گزر جاتا تھا.
اس وقت بھی وہ ٹی وی دیکھ رہی جب اکرم بابا نے آ کر اسے ایک فائل تھمائی۔ وحاج بابا نے بھیجی، یہ فون بیٹا۔ اس نے فون اسے تھمایا۔ یہ میڈیکل کالج کا فارم ہے، فل کر کے اکرم بابا کو ہی دے دینا، ضروری چیزوں کے لیے بابا سے ہی کہہ دینا۔ اب فون دو انہیں۔ سپاٹ دو ٹوک انداز۔ ایک پل کے لیے وہ شل سی رہ گئی۔ وہ اس خشک لہجے کی عادی نہیں تھی، کم از کم وحاج حیدر کی طرف سے تو نہیں۔ سب بدل گیا تھا، ایک دم سے سب بدل گیا تھا۔ اس کا بہت اپنا شخص اس سے میلوں کے فاصلے پر تھا۔ آخر کیوں؟ کاش آپ ایسا نہ کرتے وحاج حیدر صاحب۔ فارم جمع کروا دیا تھا اور اب ایک ماہ بعد اس کا میڈیکل کالج کا ٹیسٹ تھا۔ وہ بہت زیادہ مصروف تھی، گھر میں بات کرنا اس کا کب کا بند کر رکھا تھا۔ وہاں سے کسی کال آتی تو وہ سننے سے انکار کر دیتی۔ زندگی میں پر کسی پر ایک ایسا موڑ ضرور آتا ہے جب انسان خود کو تنہا اور بے بس محسوس کرتا تھا، ہر دروازہ بند اور ہر کڑی مقفل محسوس ہوتی ہے۔ ایسے وقت میں ہمارا رویہ ہم پر ہماری حقیقتیں واضح کر دیتا ہے، اور ہانیہ خان کی حقیقت بہت کڑوی ثابت ہوتی جس کا اسے اندازہ بھی نہیں تھا۔ ٹیسٹ ہو گیا تھا اور وہ بہت پرسکون تھی۔ اسے امید تھی کہ اس کا ایڈمیشن اس کے پسندیدہ کالج میں ہی ہوگا، اور ہوا بھی یہی تھا۔ اس کا نام کنگ ایڈورڈ میں آیا تھا۔ اس کی خوشی کی انتہا نہیں تھی، وہ فوراً باہر بھاگی تھی۔ بوا، آپ کے وحاج بابا کہاں ہیں؟ کچن میں بوا کام میں مصروف تھی۔ اسے پھولے سانس درست کرتے ہوئے ان سے پوچھا۔ وحاج بابا تو ہفتہ 10 دن سے ملک سے باہر گئے ہیں۔ اس کی مسکراہٹ سمٹ گئی تھی۔ اس نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ وہ اتنے دن سے گھر میں کیا اس ملک میں نہیں تھا، اور اسے خبر تک نہیں تھی۔ وہ اس کے ساتھ ایسا رویہ کیسے اپنا سکتا تھا؟ کیا اسے بالکل ہی بھول گیا تھا؟ انہیں پتہ تھا کہ آج میرٹ لسٹ آؤٹ ہوگی، پھر بھی ایک کال تک نہیں کی۔ اس کی اتنی بڑی خوشی میں وہ اجنبی بن گیا تھا۔ اپنی وہ خوشی سے بہت پھیکی سی لگی تھی۔ اس کو کال شروع ہونے سے ٹھیک ایک دن پہلے اس نے وحاج کو صبح کھانے کی میز پر دیکھا تھا۔ اسے سفید شلوار سوٹ زیب تن کر رکھا تھا، قمیض کے بازو فولڈ تھے، ہلکی ہلکی داڑھی میں چہرے کا رنگ اجلا اجلا تھا۔ بلا شبہ وہ ایک مکمل مرد تھا، کوئی بھی لڑکی اس پر مر مٹتی۔ اور ہانیہ حیدر، وہ تو محض 17 سالہ دوشیزہ تھی، وہ اس کی وجہ سے نظریں چرا سکتی تھی، نظر انداز نہیں کر سکتی تھی، وہ بھی تب جب وہ اس کا شوہر تھا۔ لیکن ناراضگی اپنی جگہ تھی، اس کا قصور چھوٹا نہیں تھا، وہ اس کو مجرم تھا، لیکن بات کرنا ضروری تھا۔ کل سے میرے کالج ہے۔ اسے چور نگاہوں سے اسے دیکھا۔ وہ پوری طرح ٹوسٹ پر مکھن لگانے مصروف تھا۔ آئی نو، بس اتنی سی بات۔ کل پہلا دن ہے کالج میں ہانی، فرسٹ امپریشن از لاسٹ امپریشن۔ ٹیچرز تو تم سے سب سے تعارف لیں گے، کوئی فضول بات بڑھا چڑھا کر اپنے کارنامے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹیچر کی ہر بات پوری دھیان سے سننا، بس اتنا بتاؤ جتنا پوچھا جائے، اور ہر ایک لڑکی سے مسکرا کر اچھے سے بات کرنا، مگر ہر کسی سے زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسے اپنا FSC کا پہلا دن شدت سے یاد آیا تھا۔ اسے پرانا وحاج حیدر شدت سے یاد آیا تھا، ایک ایسا شخص جسے آپ کے سوا کچھ دکھتا نہ ہو، جو آپ کے ہر دن ہر پل کو آپ کے لیے خاص الخاص بنا دے، جس کی خوشی آپ کی ہنسی سے مشروط ہو۔ اس کا یکدم اجنبی ہو جانا روح تک چھلنی کر دیتا ہے۔ ہمت کر کے اس نے دوبارہ بات شروع کی۔ آپ چلیں گے میرے ساتھ؟ اللہ، وہ کیا کہے گا؟ چلوں گا ہی نہیں، واپس پک بھی کر لوں گا۔ پلیز کچھ بول دو۔ نہیں، میں بیزی ہوں، وہ صاف انکار کرتے ہوئے اٹھ گیا تھا۔ ہانیہ کے اندر کچھ ٹوٹا تھا، شاید دل۔ کالج شروع ہوتے ہی 4 ماہ ہو گئے تھے۔ وہ بہت خوش تھی، بہت زیادہ، لیکن ایک عجیب سی بے چینی تھی جسے وہ کوئی نام نہیں دے پا رہی تھی۔ بے سکونی تھی، دل عجیب سا اداس تھا، وجہ جانتے ہوئے وہ انجان بنی بیٹھی تھی۔ عاشق اس نے کبھی وحاج کو ناراض نہیں کیا تھا، مگر سچ یہ تھا کہ وہ کبھی اس سے ناراض ہوا بھی نہیں تھا۔ تب بھی نہیں جب اس نے اس کا سب سے پسندیدہ پودا برباد کر دیا، تب بھی نہیں جب اس نے اس کی کالج کی مکمل تیار اسائنمنٹ غلطی سے چائے سے بھر دی، تب بھی نہیں جب اس نے اس کا فیوریٹ 3 پیس ٹرائی کرنے کے چکر میں پورا خراب کر دیا۔ وحاج حیدر خان کو ہانیہ حیدر خان سے ناراض ہونا آتا ہی نہیں تھا، مگر اب اسے ٹھیک سے بات کرنے کا رداد نہیں تھا، صرف اس لیے کہ وہ ایسا چاہتی تھی۔ اس کی خوشی کے لیے وہ اسے ناراض ہونا بھی سیکھ گیا تھا۔ ہانیہ کو سارا قصور اس کا دکھائی دیتا تھا۔ اس عرصے میں وہ ایک بار بھی گاؤں نہیں گئی تھی، اور نہ ہی وحاج اسے جانے کے لیے کہا۔ وہ پوری طرح اپنے آپ میں مگن تھی۔ حویلی میں نہ جانے سب کیسے ہوں گے، اماں جی، ابا جی اور باقی سب۔ کبھی ان کا خیال آ بھی جاتا تو وہ اسے اپنے ذہن سے جھٹک دیتی۔ خوف تھا کہ اگر وہ کمزور پڑ گئی، ان سے راضی ہو گئی تو وہ اسے حویلی میں قید کر دیں گے، اس کی پڑھائی اور یہی بات، اور اسی بات پر آ کر وہ غصے سے سر جھٹک دیتی تھی۔ اگر کسی کو اس کی خوشی عزیز نہیں تو وہ بھی کسی کا خیال کیوں کرے؟ آخر سب کو اپنی آن بان اور جائیداد کی پڑی ہے، تو اسے بھی بس اپنی پرواہ ہونی چاہیے۔ وہ بدگمانی کے بہت گہرے کنویں میں گری تھی۔ میں تو آپ پر حیران ہوں ہانیہ، یقین نہیں آتا کہ یہ آپ ہو۔ ہماری ہانی اس قدر شفاق اور سخت دل کیسے بن گئی؟ اتنے دن اپنے ماں سے ناراض کیسے رہ سکتی ہو آپ؟ وہ وہاں آپ کی یاد میں آنسو بہانے میں لگی، اور آپ کو سوائے اپنے کچھ نظر نہیں آتا۔ ماں جو اس کی کلاس لینے کا ارادہ کر کے آئی تھی، انہوں نے ہانیہ کی ماں حالت سے مجبور ہو کر یہاں آنے کا فیصلہ کیا تھا، ورنہ وہ اپنے بیٹے پر پورا اعتماد رکھتی تھی۔ انہیں یقین تھا کہ ہانیہ کے غصے اور جذباتی پن کے سامنے اپنے نرم مزاجی اور صلاح جوئی سے اسے جلدی سنبھال لے گا۔ وہ آج ہی آئی تھی، اور کالج کے بعد سے ہانیہ اس کے کمرے میں تھی۔ وہ سر جھکائے سب سن رہی تھی۔ ماجی اس کی تائی تھی، مگر سب انہیں ماجی ہی کہتے تھے۔ پوری حویلی میں ان کا رعب تھا۔ آغا جان کے بعد اگر حویلی میں کوئی کچھ حیثیت رکھتا تھا تو وہ ماجی تھی، ان کی زوجہ۔ ہانیہ ان سے قریب سے ہی، مگر ان کا ڈر رعب اس پر بھی تھا۔ وہ ان کی باتیں دھیان سے سن رہی تھی، اور ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال رہی تھی۔
تبھی دروازہ کھلا اور کوئی اندر داخل ہوا۔ السلام علیکم ماجی۔ آنے والے ان کا دل کا سکون، ان کا وحاش تھا۔ ان کے سامنے جھک کر اس نے پیار کیا۔ وعلیکم السلام، انہوں نے محبت سے اسے دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ ان کا چہرہ کھل اٹھا تھا مگر دوسری لمحے وہ بالکل سنجیدہ ہو گئی تھی۔ کیسی ہیں آپ؟ سفر میں کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ اس نے ہمیشہ کی طرح فکر مندی سے پوچھا۔ جانتی تھی کہ ان کا بیٹا ان پر جان چھڑکتا ہے مگر ابھی بھی وہ اس سے ناراض تھی۔ اللہ کا کرم ہے، نہیں سفر میں تو نہیں مگر منزل پر پہنچ کر تکلیف ہوئی ہے مجھے۔ ان کی بات گہری تھی، شاید وہ کسی اور بارے میں بات کر رہی تھی۔ ہانیہ نے خاموش نظر سے وحاج کو دیکھا۔ وہ ان کی بات سمجھ چکا تھا اور اب چہرہ جھکائے مسکراہٹ چھپا رہا تھا۔ کھڑوس کہیں کے ویسے تو مسکراہٹ دان دکھتے ہیں ان کے، اور اب فضول میں ہی خود پر نگاہیں محسوس کر کے وحاج نے سر اٹھا کر ٹھیک اس کی نگاہوں میں دیکھا تھا۔ اس نے فوراً رخ موڑ لیا۔ ہانیہ اب بوا سے کہی کہ کھانا لگا دے۔ ماں جی کا حکم سنتے ہوئے بھاگ گئی تھی۔ بوا بوا وہ کالج سے آ کر اپنے کمرے میں گئی تھی مگر پھر فوراً ہی نیچے آنا پڑا۔ کچن کے دروازے پر کھڑی وہ غصے سے پاگل ہو رہی تھی۔ اس کا کمرہ اس کی چیزوں سے خالی تھا، اس کی کوئی چیز وہاں نہیں تھی۔ جی بیبی جی، میرا سامان کہاں ہے؟ میرا کمرہ خالی کیسے ہو گیا؟ آپ کا سامان وہی ہے جہاں ہونا چاہیے۔ جواب بوا نے نہیں دیا تھا، آواز کہیں اور سے آئی تھی۔ اسے پلٹ کر دیکھا۔ ماں جی اسے ہی دیکھ رہی تھی، نہ سمجھی سے انہیں دیکھتے ہوئے مزید کچھ بولتی۔ ماں جی نے اپنی بات جاری رکھی۔ آپ وحاج کی بیوی ہو رہا نہیں، اور آپ کو اس کے کمرے میں اس کے ساتھ رہنا چاہیے۔ آغا جان نے آپ کی شادی اس لیے تو نہیں کی تھی کہ آپ دونوں اس طرح رہو۔ میں نے آپ کا سارا سامان وحاج کے کمرے میں سیٹ کروا دیا، اب آپ وہیں رہیں گے۔ وہ ہکا بکا ان کی بات سن رہی تھی۔ یہ بھی ہونا تھا؟ اف خدایا! پریشانی اچانک اس کے چہرے کا احاطہ کیا تھا جو کہ ماں جی اپنی زیرک نگاہوں سے جان چکی تھی۔ لیکن میں وہاں پڑھ نہیں پاؤں گی بڑی ماں، اور پھر میری وجہ سے انہیں بھی مشکل ہوگی۔ ایک ادنا سی کوشش۔ ابھی تو بس میں نے وہاں شفٹ کیا بیٹا، ورنہ خود سوچو اگر آپ کے آغا جان کو آپ کی ان پڑھائیوں کا پتہ چلا نا تو کیسے پڑھیں گی آپ؟ بہت پیار سے خون خشک کیا گیا تھا۔ ہانیہ کو ان کی بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی اور کچھ نہیں، مگر وہ چپ چاپ وہاں سے چلی گئی تھی۔ رات کے 11 بج رہے تھے جب وہ تھکن سے چوتا۔ پورا دن آفس سے بہت مصروف گزرا تھا۔ اس نے کافی کام نپٹائے تھے کہ اب اماں جی کے لیے وہ زیادہ وقت گھر پر گزار سکے۔ اگلے چند دن کا شیڈول ترتیب دیتے اسے کمرے کا دروازہ کھولا۔ ایک حیرت کا جھٹکا لگا تھا اسے۔ کمرے میں بہت روشنی تھی اور ایک طرف ہانیہ صوفے پر بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ اس سے نظر ملی تو وہ پھر سے ٹی وی میں گم ہو گئی۔ وحاج نے خود کو نارمل رکھتے ہوئے آگے قدم بڑھائے۔ اس کا رخ ڈریسنگ روم کی طرف تھا۔ کپڑے بدل کر جب وہ آیا تو تب بھی وہ ٹی وی کے سامنے ہی بیٹھی تھی۔ سفید شلوار قمیض کا بازو فولڈ کرتے وہ اسے بھی ایک نظر دیکھ لیتا تھا۔ ہانیہ کا رواں رواں چونکنا تھا، کچھ ڈر اور کچھ بحثی۔ اس کا سارا دھیان وحاج پر تھا۔ اگر آپ برا نہ مانیں تو میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ اس وقت میرے روم میں کیا کر رہی ہیں؟ اس نے اچانک سوال کیا تھا۔ ابھی وہ بیٹھ کے ایک طرف کھڑا دراز میں اپنی چیزیں رکھ رہا تھا۔ لہجہ ہموار تھا مگر ہانیہ کو تیر کی طرح لگی رہی تھی یہ بات۔ وہ اس پہ طنز کر رہا تھا۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے یہاں آنے کا، بڑی ماں نے زبردستی مجھے یہاں بھیج دیا ہے۔ وہ دو ٹوک جواب تھا۔ ایسی زبان وہ ماں جی کے سامنے نہیں چلا سکتی تھی۔ اچھا تو آپ کا سامان کہاں ہے؟ اب وہ فراغت سے اسے مخاطب تھا۔ سامان سب کچھ ماں جی نے ہی سیٹ کروایا۔ اسے پھر سے ماں جی کا سہارا لیا۔ لیکن شاید ماں جی کو یہ نہیں پتا تھا کہ آپ کے سامان میں ایک عدد بستر بھی شامل ہے۔ آفٹر آل آپ میرے ساتھ ایک بیڈ پر تو نہیں سو سکتی نا؟ اس کی بات پر وہ حیران سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ اس کی کہی بات اسے ہی لوٹا رہا تھا مگر وہ ہانیہ تھی۔ وہاں اس کے جواب کو منتظر تھا مگر کچھ کہنے کی بجائے وہ آہستہ آہستہ چلتی بیڈ تک آئی، پھر آرام سے بیڈ کے درمیان سلیقے سے بیٹھ گئی۔ وہاں اس کی ساری کارروائی دیکھ رہا تھا لیکن سمجھ اسے بعد میں آئی تھی۔ یہ میرا بیڈ ہے، آپ اپنے لیے ایک جگہ ڈھونڈ لیں۔ اب حیران ہونے کی باری وحاج کی تھی۔ وہ خاموش اسے دیکھنے لگا، پرسوچ انداز۔ اس کا دیکھنا ہانیہ کو مشکل میں ڈال رہا تھا مگر اسے پھر حیرت نے آ گھیرا۔ وحاج بہت سکون سے بیٹھ کے دائیں طرف تھوڑی سی جگہ پر لیٹ چکا تھا۔ اس نے روشنی کی وجہ سے دایاں بازو بھی آنکھوں پر رکھ لیا تھا۔ ہانیہ نے فوراً فاصلہ بڑھایا اور بیڈ سے نیچے اتر گئی تھی۔ اسے اس کی اس حرکت پر غصہ آیا تھا۔ آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے نا؟ یہ کیا حرکت ہے؟ یہ میرا بیڈ تھا، یہاں سے اٹھے مسٹر وحاج۔ اس کا کہنا بے اثر ثابت ہوا تھا۔ آپ سن رہے ہیں؟ اٹھے یہاں سے۔ اس کے سر پر کھڑی چلا رہی تھی۔ میرا دماغ مت کھاؤ ہانیہ۔ وحاج ایک دم اٹھ بیٹھا تھا۔ وہ چپ سی رہ گئی۔ مجھے نیند آئی ہے اور میں ایک پرسکون نیند لینا چاہتا ہوں۔ تمہارے سونے یا نہ سونے سے مجھے کوئی سروکار نہیں ہے۔ یہ میرا روم ہے اور یہاں آپ میری دسترس میں اب کوئی آواز مت آئے۔ سخت لہجے میں کہتے ہوئے دوبارہ لیٹ چکا تھا۔ ہانیہ کی سماعت میں اب تک اس کے الفاظ گونج رہے تھے۔ وہ شخص نہیں تھا جسے وہ اب تک جانتی تھی۔ یہ تو کوئی اور تھا جو اس پر چلا رہا تھا۔ آنسو پوچھتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ ماں جی کیا آئی تھی؟ ہانیہ کے اوسان خطا ہونے لگے تھے۔ انہوں نے اسے حویلی پر فون کر کے بات کرنے کو کہا تھا اور بہت بار کہا تھا مگر وہ نہیں چاہتی تھی۔ ایک بار بات کر لی تو سب نارمل ہو جانا تھا اور وہ یہ نہیں چاہتی تھی۔ حویلی والوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ انہوں نے کیا کیا تھا۔ ماں جی اسے صرف سمجھاتی تھی، اب تک زیادہ سختی انہوں نے کی نہیں تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ ہانیہ خود سب سمجھ کر، سب کی محبت میں آ کر سب سے بات کرے، نہ کہ کسی کے زبردستی کہنے پر۔ ہاں یہ تھا کہ وہ جب کالج سے واپس آتی تو ماں جی اسے وہاں سے کپڑے اور دوسری چیزوں کی خبر رکھنے کو کہتی اور بعد میں اس سے پوچھتی۔ وہ اسے بہت غیر محسوس طریقے سے اس کی چیزوں، اس کے سامان کو اپنا سمجھنے کی عادت ڈال رہی تھی۔ ان کے مطابق وہ سمجھتی تھی کہ ہانیہ کی پڑھائی بہت مشکل ہے مگر اس کے ساتھ اپنے شوہر کا دھیان بھی رکھنا چاہیے اور یہ اس کا فرض ہے۔ وہ سارا کام ملازمت سے ہی کرواتی تھی
تھی مگر وہاج کی چیزوں کی خبر اسی رکھنی تھی۔ ہانیہ اس کے روز روز کی ایسی باتوں سے بہت چڑھتی تھی مگر اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ ماجد کے سامنے اونچا نہیں بول سکتی تھی۔ وہ وہاج نہیں تھی جو اس کی بدتمیزیاں برداشت کرتی، اسے اس بات کا اندازہ تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ چاہتی ہیں کہ وہاج ایک خوشحال شادی شدہ زندگی گزارے اور وہ دونوں خوش رہیں، مگر اس سب میں وہ کوئی کردار ادا کرنے کی رداد نہیں تھی۔ اور پھر اس رات والے واقعے کے بعد تو وہ اسے اور بھی ناراض تھی۔ وہ اسے ایسے بات کر رہے تھے جیسے وہ کوئی اجنبی ہو، بالکل انجان الفاظ تو تھے مگر دل لہجے نے چھلنی کیا تھا۔ خیر اسے کیا، اسے اپنا خواب پورا کرنا تھا۔ اور پھر وہاج حیدر جیسے دوغلے شخص سے وہ کیوں بنا کر رکھے؟ وہ ماجی کی جانے کی دعائیں کرنے لگی تھی مگر یہ دعائیں اتنی آسانی سے پوری ہونے والی نہیں تھیں۔ اس رات کے بعد اس کی ہانیہ سے کوئی بات نہیں ہوئی تھی اور ان دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر خاموشی اختیار کر لیتے تھے۔ ناشتے کی میز پر بھی اس سے سامنا نہیں ہو پایا تھا کہ وہ ناشتہ دیر سے کرتی تھی، کبھی گھر پر تو کبھی کالج۔ اس نے اس کی خوشی پر دل ہار دیا تھا، نہ چاہتے ہوئے خود کو اسے بیگانہ کر دیا تھا۔ اس کی وجہ سے ہانیہ صوفے پر ہی سوتی تھی۔ ابھی وہ کمرے میں اکیلا تھا، فریش ہو کر ناشتہ اس نے ماجی کے ساتھ کیا تھا جب وہ اب آفس کی تیاری تھی، مگر حیرت سے وہی مجسمہ بنا کھڑا رہ گیا جب اس کے گنہگار آنکھوں نے ہانیہ کو اپنی الماری میں مصروف دیکھا۔ اس نے اس کا ایک سوٹ نکالا تھا اور اب ٹائپ میچ کرنے میں مگن تھی۔ وہ اس قدر بری طرح مگن تھی کہ اسے وہاج کے قریب آنے کی کچھ خبر ہی نہیں ہو پائی تھی۔ یہ اچھی ہے، ہانیہ نے ایک ڈارک بلو ٹائپ پر ہاتھ رکھا تھا۔ اس سے پہلے کہ اسے دوسرے ٹائپ دیکھتے وہاج نے اس کی مشکل آسان کر دی تھی۔ اس کے یوں بولنے پر اس کی جانب متوجہ ہوئی تھی۔ وہ اس کے پیچھے کھڑا تھا، ذرا سے فاصلے پر، اس طرح کہ اس کے کلون کی مہک اسے محسوس ہو رہی تھی۔ کچھ پل کو ساکت سی رہ گئی تھی، پھر یکدم جانے کی غرض پلٹی مگر پھر رکنا پڑا۔ وہ راستہ روک کے بالکل قریب کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں پکڑا ہینگر اپنے اور وہاج کے درمیان ترچھا کر کے پکڑ لیا تھا۔ اس کی یہ حرکت اس سے پوشیدہ نہیں رہی تھی، ایک دھیمی مسکراہٹ نے اس کے لبوں کا احاطہ کیا تھا۔ راستہ چھوڑیں، لہجے کو مضبوط رکھنے کی کوشش کی تھی۔ پوچھ سکتا ہوں کہ آج یہ انقلاب کیسے آ گیا؟ جہاں تک میرا خیال ہے شوہر کے یہ کام اس طرح تو اس کی محبت میں ڈوبی بیوی کیا کرتی ہے، جبکہ آپ اسے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑا تھا۔ آپ کی محبت میں ڈوبنے سے اچھا ہے نا کہ میں کسی دریا میں ڈوب کر جان دے دوں، اور یہ کام بڑی ماجی کے کہنے پر ہو رہے ہیں، اب راستہ چھوڑیں۔ جواب بالکل دو ٹوک تھا، وہ اسے کسی خوش فہمی میں نہیں رکھنا چاہتی تھی، اور اگر نہ چھوڑوں تو اس نے سکون سے کہا۔ وہ اسے زج کرنے کے در پہ تھا۔ ہانیہ نے خفا سی نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ نظر اٹھانے پر پچھتائی تھی، وہ بہت محبت سے پوری طرح متوجہ تھا، اور محبت تو جادو کر دیتی ہے، باندھ دیتی ہے، اور باندھنا نہیں چاہتی تھی۔ ہٹے یہاں سے، اسے دھکا دے دیا تھا اسے۔ وہاج 2 قدم پیچھے لڑکھڑایا تھا۔ ہانیہ فوراً دروازے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ آپ بہت فضول انسان ہیں۔ جاتے جاتے وہ اسے کوسنا نہیں بولتی۔ وہاج مصنوعی سر کھجاتا مسکرا دیا۔ کھانا کھائیں گے آپ؟ انداز روکھا تھا۔ وہاج نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ خفا سی کلائی پر پہنا بریسلیٹ گھما رہی تھی۔ ہلکے آسمانی سوٹ میں اس کو گلابی رنگ کھل رہا تھا، بال بھی کھلے رکھے تھے جو سلیقے سے چہرے کے گرد گرے تھے۔ سارے دن کی تھکن اتر گئی تھی۔ صبح کا قصہ یاد آ جائے تو بے اختیار ایک مسکراہٹ ہونٹوں پر توڑ گئی تھی۔ یہ بھی ماجی نے ہی کہا ہوگا۔ وہ بازو سین پر باندھے اس کی طرف متوجہ تھا۔ جی بالکل، پھیکا سا لہجہ تھا۔ وہی تو میں نے سوچا کہ ہانیہ اتنی ویل مینرڈ کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ دکھی سی صورت بنائے کہہ رہا تھا۔ ہانیہ غصے سے اسے دیکھا۔ جی بالکل، گڈ مینرز کے سب ریکارڈز تو آپ پر ہی ختم ہے نا؟ اس کی بات سے زیادہ دلچسپ اس کا انداز تھا۔ وہاج کھل کر مسکرایا تھا۔ یہ زبان باقی سب کے سامنے کہاں چلی جاتی ہے؟ اگر بتاؤ تو میں واپس لانے میں کچھ ہیلپ کروا دوں۔ اسے غصہ دلانے میں نہ جانے کیوں مزہ آ رہا تھا۔ اس کے چہرے کے زاویے بہت دلچسپی سے بدلتے تھے۔ اب بھی اس کی خفگی سے اسے گھورا۔ اب بس میری اتنی ہیلپ کر دیں کہ میری جان چھوڑ دیں، آزادی دے دیں مجھے اس قید سے، بہت مہربانی ہوگی آپ کی۔ الفاظ تھے اور بہت پراذیت تھے۔ وہ اتنی بڑی بات کیسے کہہ گئی تھی؟ بار بار ایک ہی بات کیوں کرتی تھی؟ وہ جو ہونا تھا سو ہو گیا تھا۔ وہ کیوں یہ سب سمجھنا نہیں چاہتی تھی؟ یہ کام تو اب ناممکن ہے۔ وہ ایک دم سے اس کے قریب آیا تھا، اس کی محبت بھرے حصار میں قید تھی۔ خود کو چھڑوانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے بے حد کنفیوز ہو گئی تھی۔ جس طرح شادی کے لیے خاندان کا قانون ہے، اسی طرح طلاق کے لیے بھی ہے۔ For your kind information, my dear wife، ہمارے ہاں طلاق نہیں ہوا کرتی۔ اس کے چہرے کے گرد سے بال ہٹاتے ہوئے سخت لہجے میں بولا تھا۔ ہانی کے سانس سوکھ گئی تھی۔ اور اب تو اگر آغا جان بھی آپ کی آزادی کا کہیں گے نا تو تب بھی میں آپ کو آزاد نہیں کروں گا، آئی پرومس۔ میٹھے لہجے میں کہتے ہوئے اس کے چہرے پر جھکا تھا، سرگوشی نہیں تھی، سور تھا۔ جس نے ہانی کی جان نکالی تھی وہ اس کے اتنا قریب تھا کہ اس کی دھڑکن اسے اپنے دل میں محسوس ہوئی تھی۔ مسکراتے ہوئے وہ اسے وارن کرتے اس سے پہلے کہ مزید کچھ کہتا دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ کہاں جانا ہے؟ وہ دونوں گاڑی میں تھے۔ اتوار کا دن تھا اور شام میں ماجی نے وہاج کو ہانی کو شاپنگ پر لے کے جانے کا کہا تھا۔ موسم گرما کی آمد تھی۔ وہ منہ پھلائے اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی تھی جب وہاج کی آواز اس کے سامان سے ٹکرائی تھی۔ کہیں نہیں، اس نے اداسی سے جواب دیا۔ دل بوجھل تھا۔ وہاج نے ایک نظر اسے دیکھا۔ لائٹ پرپل شلوار قمیص پر بڑا سا ہم رنگ دوپٹہ اوڑھے وہ بہت کیوٹ لگ رہی تھی۔ وہاج نے بروقت نظریں ہٹا لی۔ تو پھر ہم آئے کیوں ہیں؟ وہ اسے اگلا سوال کرنے لگا۔ ماجی نے کہا تھا اس لیے۔ پھر سے اداسی لہجے میں جواب دیا گیا تھا۔ ہانیہ، وہاج کی بوجھل آواز پر اسے گردن گھما کر اسے دیکھا۔ لائٹ براؤن شلوار قمیض میں گہری نظر سے اسے دیکھتا وہ بہت اچھا لگ رہا تھا۔
بلا شبہ وہ ایک پرکشش آدمی تھا. وہ اپنے گود میں ہاتھ رکھے کو دیکھنے لگی تھی. وہ اس ماحول سے بہت کنفیوز ہو رہی تھی. گاڑی سڑک کے ایک طرف روک دی گئی تھی. اس نے ذرا حیران سے اسے دیکھا اور پھر تو کوئی حال ہی نہیں رہا جب وحاش نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. وہ رخ موڑے اس کے دونوں نرم ہاتھوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھامے ہوئے تھا. ہانیہ کی دھڑکن ایک پل کو رک گئی تھی. کیا پرابلم ہے ہانی؟ جو ہوا سو ہوا، اب سب ٹھیک ہو رہا ہے تو تم اداس بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی. اس کی آنکھوں میں بغور دیکھتے بہت نرم لہجے میں کہا گیا تھا. ہانیہ نے نظر جھکا لی. وہ جانتی تھی کہ اس کا چہرہ گلابی سے سرخ ہو رہا ہے، مگر ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. ہمارا رشتہ بدلا ضرور ہے، ختم نہیں ہوا. ہم اب بھی بہت اچھے دوست ہیں. تو میری بہت اچھی دوست ہو. وہ پل بھر کو رکا. ہانیہ کے ہاتھ ابھی بھی اس کے ہاتھ میں تھے. سب سے اچھی دوست، ایسی دوست جو میرے لیے پوری دنیا میں سب سے زیادہ اہم ہے. گمبھیر خوبصورت آواز میں بہت خوبصورت بات کہی گئی تھی. ہانیہ کو یقین تھا، پورا یقین، وہ سچ کہہ رہا تھا. مگر ہانیہ نے ایک دم اسے اپنے ہاتھ چھڑوائے تھے. ہم دوست نہیں ہیں اور نہ ہی اب کبھی ہو سکتے ہیں. رشتہ بدلا ہے اور بہت مشکل ہو گیا ہے. وہ سنجیدگی سے سخت لہجے میں کہتی. وحاش بنا کسی تاثر کے چہرہ لیے اسے دیکھ رہا تھا. اب کچھ ٹھیک نہیں ہوگا، کبھی بھی نہیں. آپ نے اچھا نہیں کیا، آپ کو کوئی حق نہیں تھا. آپ مجھ سے پوچھے بنا میری زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ کرتے، وہ بھی تب جبکہ اس کا وقت بھی نہیں تھا. مجھے آپ اچھے نہیں لگتے کیونکہ آپ ایک بزدل اور خودغرض انسان ہیں. مجھے بزدل لوگوں سے نفرت ہے. وہ بنا رکے اس پر حقیقت واضح کرتی، وہ حقیقت جو وہ سوچتی تھی. ہمارے درمیان اب کچھ بھی کبھی بھی نارمل نہیں ہو سکتا، اور یہ سب صرف اور صرف آپ کی وجہ سے ہے. وہ آج خاموش تھا. اسے اس کا جواب چاہیے بھی نہیں تھا. گاڑی میں مکمل خاموشی تھی. اب گھر چلیں. کچھ دیر بعد ہانیہ نے چڑھ کر کہا تھا. وہ اسی خاموشی سے گھر آ گئے تھے. وحاش نے اسے پریشان کر دیا تھا. وہ اس کے رویے سے بہت الجھ گئی تھی. ایسے کیسے وہ بدل گیا؟ کہاں وہ اسے بات کرنے کا روداد نہیں تھا اور اب اسے دھمکی بھی دے ڈالی. یہ بھی ضرور ماجی کی کوئی خواہش ہوگی. اس دن کے بعد سے بہت محتاط ہو گئی تھی. اپنی بات اسے سنا کر مطمئن تو تھی، مگر اب اسے بات کرتے ہوئے کوسوں دور رہتی تھی اور لہجہ بھی مزید کڑوا ہو گیا تھا. وہ اس کی ہر خوش فہمی مٹا دینا چاہتی تھی، لیکن وہ ایسا نہیں چاہتی تھی. کبھی کبھی تو پرانے وقت میں کھو سی جاتی تھی جب وہ اسے نخرے دکھاتی تھی اور اس کا ناز اٹھاتا نہیں تھکتا تھا. مگر تب رشتہ اور تھا. ایک کزن، بھائیوں جیسا کزن جسے بھائی کہتے وہ تھکتی نہیں تھی، اور وہ بھی تو اسے بہنوں جیسا پیار دیتا تھا. اسے یاد نہیں پڑتا تھا کبھی وہاں سے ملتے بے احتیاطی ہوئی ہو. وہ بڑے بھائیوں کی طرف اس کے سر پر ہاتھ رکھتا تھا. وہ چھوٹی بہنوں کی طرف سے دوسرے کزنس کے نام لے لے کر تنگ بھی تو کرتی تھی، مگر اب بہن بھائیوں جیسا وہ خوبصورت رشتہ کہیں گم ہو گیا تھا. اسے کبھی ایسا سوچا بھی نہیں تھا. پتہ نہیں ہمارے بڑے کیا سوچ کر اپنے فیصلے سنا دیتے ہیں. کیا بھائی سے شوہر تک کا رشتہ ایسا تھا جسے اتنی آسانی سے قبول کر لیا جاتا؟ ہمیشہ جسے بھائی کہا تھا اسے شوہر تسلیم کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا. اس کے لیے تو آسان نہیں تھا، مگر کوئی سمجھے تو تب ہے نا. چھوٹی ماں کہتی تھی کہ لڑکی تو ہوتی ہی نادان ہے، وقت کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہو ہی جاتی ہیں، ماحول میں ڈھل جاتی. اور وہ کہتی تھی کہ ٹھیک نہیں ہوتی، بس مجبور ہو جاتی تھی. ہانیہ ادھر آؤ بیٹا، دیکھو الینا آئی ہے. وہ کالج سے آئی ہوئی تھی کہ ماجی کی پکار پر ان کی طرف چلی گئی. وہ جس ہستی سے اسے ملوا رہی تھی اس کے لیے بالکل غیر متوقع اور ناقابل برداشت تھی. الینا چھوٹی پھپھو کی بیٹی تھی اور ہانیہ سے 5 سال بڑی تھی، مگر اس کے باوجود غیر شادی شدہ تھی. کیوں؟ خدا کے وجہ صرف الینا اس کی والدہ ہی جانتی تھی. ہانیہ کی اس سے بنتی نہیں تھی کیونکہ وحاش کے علاوہ کسی سے بنا کر رکھتی نہیں تھی. کھڑی کیوں ہو ہانی؟ آؤ بہن سے ملو. بہن؟ سب سے بڑی دشمن تھی وہ. السلام علیکم. اس نے ہاتھ ملانے کے ہاتھ بڑھایا. الینا نے ایک مسکراہٹ کے ساتھ ہاتھ ملایا تھا. کیسی ہو ہانیہ؟ سوال غیر متوقع تھا. ان کے درمیان اتنے اچھے تعلقات تو کبھی بھی نہیں رہے. بہت خوش، ہانیہ نے مسکرا کر کہا. ماجی کھانے کا کہہ کر اٹھ گئی تھیں. اور وحاش کیسے ہیں؟ ہانیہ کو اس کی مسکراہٹ زہر لگی تھی. اسے کرارا سا جواب دینا چاہا. اوہ معاف کرنا، تمہیں کیسے پتہ ہوگا کہ وہ کیسے ہیں؟ وہ تمہیں اور تم انہیں زہر لگتی ہو، ہے نا؟ الینا نے تپانے والی مسکراہٹ لبوں پر سجا کر کہا تھا. وہ اس پر طنز کر رہی تھی. اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی ملازمہ کھانے کا اندیا دے کر آ چکی تھی. وہاں سے اس کا سامنا اگلی رات کے کھانے پر ہوا تھا. وہ شہر سے باہر گیا تھا، شام میں ہی لوٹا تھا. الینا کی وجہ سے ماجی نے اہتمام کروایا تھا. زیادہ تر ڈشز اس کی پسند کی تھی، بلکہ وحاش کی پسند کی، کیونکہ جو وحاش کو پسند تھا وہی الینا کو بھی پسند تھا. وحاش نے اسے چھوٹی موٹی باتیں پوچھ کر کھانے پر دھیان رکھا تھا. ہانیہ نہ چاہتے ہوئے الینا کو نوٹس کر رہی تھی. وہ بار بار وحاش سے کوئی نہ کوئی بات کرتی، کبھی فورٹریس تو کبھی بادشاہی مسجد. اسے ابھی پورا لاہور دیکھنا تھا، وہ بھی وحاش کی میزبانی میں. ہانیہ خاموشی سے کھانا کھانے مگن تھی، جو کہ کھایا ہی نہیں جا رہا تھا. اور حیرانی تو اس ماجی پر تھی. وہ کیسے خاموش بیٹھی تھی جبکہ اس کی ایسی بے تکلفی انہیں پسند نہیں تھی. کھانے کے بعد وہ اسٹڈی میں چلی گئی تھی. ماجی اور وحاش الینا کے ساتھ لاؤنج میں چائے پینے میں مصروف ہو گئے تھے، مگر اسٹڈی میں بھی اس کا دھیان نہیں لگ رہا تھا. برسوں کی دشمنی تھی ان کی، جسے اب نظر انداز کرنا ناممکن سا تھا. وہ پہلے بھی وحاش کے وجہ سے سب سے خاص طور پر الینا سے بیر لے لیتی تھی، اور اب تو کتاب بند کرتے وہ لاؤنج کی طرف چل پڑتی. ماجی اب وہاں نہیں تھی. وحاش اور الینا ہی تھے. الینا کچھ کہہ رہی تھی. وحاش دھیما سا مسکرا رہا تھا. مسکراہٹ تھی یا آگ کا شعلہ؟ ہانیہ بری طرح جلی تھی اور غصے سے سر جھٹک کر وہ اندر کی طرف بڑھ گئی تھی. میری بلا سے جتنی باتیں کرنی ہے کرے، فضول انسان. پہلے کبھی اس کا خیال نہیں آیا اور اب باتیں ہی نہیں ختم ہو رہی. خیر مجھے کیا، بھاڑ میں جائے دونوں. وہ اپنے کام میں مگن ہو گئی تھی. کچھ دن کے لیے تو نظر انداز کر دیا تھا اس نے. رات کے کھانے کے بعد چائے ساتھ میں ہی پی جاتی.
اب وہ بھی ان کے ساتھ ہی چائے پینے لگی تھی، مگر ان دونوں کی باتیں ختم ہی نہیں ہوتی تھی، بلکہ علینا کی باتیں ختم نہیں ہوتی تھی۔ وہ خاموشی سے وہاج کو اس کے ہاں میں ہاں ملاتے اور علینا کو اپنی رائے جھاڑتے ہوئے دیکھتی رہتی، اور پھر وہ صبح واک پر بھی اس کے ساتھ جانے لگی۔ وہاج اسے اتنی چھوٹ کیوں لے رہا تھا؟ ہانیہ سمجھنے سے قاصر تھی، اور اس دن تو حد ہی ہو گئی تھی۔ علینا کہاں ہے بوا؟ کالج سے آ کر اسے علینا کا پوچھا تھا۔ ماجی اپنے کمرے میں تھی اور علینا انہیں دیکھ نہیں رہی تھی۔ وہ جی بابا کے ساتھ گھومنے گئی ہیں، ابھی نکلے دونوں، تو اب وہاج اسے اس طرح گھمائے گا بھی؟ وہ اور وہاج گاڑی کے پاس کرتے جب علینا اندر سے تقریباً بھاگتی ہوئی آئی تھی۔ وہ باہر جانے کا ارادہ رکھتے تھے۔ آج وہاج نے اسے امرود کے باغ دکھانے کا وعدہ کیا تھا۔ اف اللہ، اب تو ہو گئی سیر۔ ہانیہ نے اسے دیکھتے ہی سر پر ہاتھ مارا۔ وہاج نے مسکراتی نظر سے اسے دیکھا۔ علینا ان کے پاس آ چکی تھی۔ ماجی کہہ رہی تھی کہ تم لوگوں کے ساتھ مجھے بھی جانا چاہیے، چلیں؟ وہ گاڑی کا دروازہ پکڑ کر کھڑی تھی۔ میرا خیال ہے علینا کہ آپ کپڑے چینج کر آ جائے تو بہتر رہے گا، کیوں ہانی؟ وہاج نے اسے اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ وہ اس کی بات سمجھتے ہوئے بولی، جی بالکل، آپ کا ڈریس کلر نا کچھ ڈلس ہے، اور جوتے؟ ہانیہ نے علینا کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، جو کہ پنک کلر کی شلوار قمیض اور ساتھ وائٹ جوتے میں اچھی لگ رہی تھی۔ اچھا ڈل ہے؟ علینا نے پریشانی سے باری باری انہیں دیکھا۔ وہ اپنے بارے میں بہت خود پسند تھی، جس کا دونوں کو خوب اندازہ تھا۔ کافی ڈل ہے، آئی تھنک چینج کر لینا چاہیے آپ کو، اگر نہیں تو اٹس اوکے، ہم نکلتے ہیں۔ وہاج نے بہت سنجیدگی سے کہتے ہوئے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ نہیں، صرف 2 منٹ میں کپڑے چینج کر کے آتی ہوں، اوکے 2 منٹ بس، وہ کہتے ہوئے اندر کو چل دی تھی۔ اور جوتے بھی؟ ہانیہ نے پیچھے سے آواز لگائی تھی۔ گاڑی کا دروازہ کھول کر بیٹھ گئی تھی۔ وہاج بھی فوراً سے پہلے گاڑی میں بیٹھا تھا۔ چلیں جلدی نکلے، وہ آ جائے گی۔ ہانیہ نے جلدی کا شور مچایا تھا، اور اگلے 20 منٹ میں وہ اپنی منزل پر تھے۔ ہانیہ بھی آ کر کھانا کھا لے، ماضی میں کوئی اسے وقت احساس نہیں رہا تھا۔ رات کے 8 بج رہے تھے اور وہ دوپہر سے اسٹڈی روم میں یوں ہی بیٹھی تھی، اداس اور مضطرب۔ بیتا وقت شدت سے یاد آیا، کسی اپنے کا ایک دم انجان بن جانا روح تک چھلنی کر دیتا تھا۔ اسے وہاج اور اپنا رشتہ واپس چاہیے تھا، وہ اسے بھول گیا تھا، پوری طرح فراموش کر گیا تھا۔ علینا سے وہ لڑ نہیں سکتی تھی، اسے شوہر کہنا آسان نہیں تھا، وہ کبھی بھی اس تعلق کو قبول نہیں کرے گی، اور علینا یہ بات جانتی تھی، مگر وہاج اس لڑکی پر اپنا وقت صرف کر رہا تھا۔ اس پر صرف ہانیہ حیدر کا حق تھا، کوئی کیسے ان کے درمیان آ کر اس کی جگہ لے سکتا تھا، مگر جگہ تو وہ خود دے رہی تھی۔ مگر یہ بات ہانیہ حیدر کو کون سمجھائے؟ ہاں آخر کون؟ وہاج اور علینا لان میں بیٹھے تھے جب ہانیہ ان کے پاس اس کی پکار پر، جہاں وہاج نے حیرت سے سر اٹھائے وہیں علینا نے منہ بنایا۔ مجھے مارکیٹ جانا ہے۔ انداز سادہ سا تھا۔ علینا نے بغور وہاج کو دیکھا۔ ہاں تم اپنے کوارٹر میں، میں اسے بلوا دیتا ہوں، وہاج نے اپنا موبائل نکالتے ہوئے کہا۔ علینا نے ایک مسکراہٹ ہانیہ پر اچھالی، طنزیہ مسکراہٹ۔ ہانیہ نے اسے اکثر نظر انداز کر دیا تھا۔ میری ذمہ داری اب آپ پر ہے، خاتم پر نہیں۔ وہاج نے کچھ پل اسے دیکھا، وہ نظر چرا گئی تھی، پھر وہ خاموشی سے اٹھ گیا۔ علینا بھی ساتھ اٹھ گئی تھی۔ علینا ابھی آئے کمپنی رہے گی، وہاج نے مسکراتے ہوئے علینا سے کہا، شفاف مسکراہٹ، دل میں اترتا انداز۔ ہانیہ نے بمشکل اپنی زبان پر قابو پایا۔ ہاں میں چلوں تو؟ مگر ہانیہ کو برا نہ لگ جائے، اسے بڑی معصومیت سے ہانیہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہاج نے بھی ہانیہ پر نگاہ دوڑائی۔ اب یہ تو کامن سینس کی بات ہے نا علینا آپی، جب ہسبینڈ وائف ساتھ ہوں تو کسی تیسرے کا ہونا کباب میں ہڈی جیسا ہی ہوتا ہے۔ نرم لہجے میں چہرے پر سادہ سی مسکراہٹ کے بہت صاف جواب دیا تھا۔ علینا اپنے چہرے کے زاویہ نہیں چھپا پائی تھی۔ وہاج ہانیہ کو دیکھتے حیران دکھ رہا تھا۔ چلے وہاج؟ اسے مسکراتے ہوئے وہاج کی طرف دیکھا۔ وہاج نے ناسمجھی سے اسے دیکھا، پھر علینا کو دیکھا، معذرتانہ مسکرایا اور گاڑی کی طرف قدم بڑھا دیے۔ یہ کیا تھا ہانیہ؟ گاڑی مین روڈ پر لاتے وہاج نے پوچھا۔ اسے اس کا انداز بہت عجیب لگا تھا، اور حیرانی میں وہ کچھ بول ہی نہیں پایا تھا۔ ہانیہ نے گود میں رکھے ہاتھ آپس میں ملائے، اسے ذرا سی ڈر رہی تھی اگر وہ غصہ کر گیا تو۔ کیا تھا؟ اسے معصومیت سے پوچھا۔ وہی جو کچھ دیر پہلے آپ نے کیا، وہاج نے الفاظ چبا کر کہا تھا۔ کیا کیا میں نے؟ وہ بالکل ناسمجھی سے اسے پوچھ رہی تھی۔ وہاج اس کا انداز سے زد ہونے لگا تھا۔ مجال ہے جو یہ لڑکی سیدھا جواب دے دے، یہ تو آپ بہت اچھے سے جانتی ہیں۔ اب کے لہجے سخت تھا۔ ہانیہ کا دل ذرا سا کانپا۔ اور میں کیا بہت اچھے سے جانتی ہوں؟ وہ ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھی۔ وہاج نے غصے سے اسے دیکھا، وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ علینا کو یوں انسلٹ کیوں کیا؟ ہاں مہمانوں سے اس طرح بات کرتے ہیں؟ گاڑی آہستہ کر دی تھی، وہ اس کی خبر لینا چاہتا تھا۔ پہلی بات تو یہ کہ میں نے اسے انسلٹ نہیں کیا، انہیں اتنا تو پتہ ہونا چاہیے نا کہ ہسبینڈ وائف کی کچھ تو پرائیویسی ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ ساری میزبانی تو آپ ہی نبھا رہے ہیں، سو میری طرف سے ایسا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ صاحب گوئی کی یہ عادت تھی یا پھر کم عقلی؟ اپنی بات مکمل کر کے اسے اپنی نادانی کا احساس ہوا تھا۔ وہاج کا کہہ بے ساختہ تھا، کتنا دلچسپ انداز تھا اس کا، بچوں جیسی کیوٹنیس سی، خالص اور شفاف باتیں۔ اچھا تو ہم ہسبینڈ وائف ہیں؟ ویسے کچھ دن پہلے تو مجھے کسی نے کہا تھا کہ اس رشتے کو کبھی ایکسیپٹ نہیں کرتی، تو اب یہ انقلاب کیسے آ گیا پھر؟ مسکراہٹ دباتے وہ اس کی بات اسے یاد دلاتا۔ ہانیہ بول کر پچھتائی تھی۔ وہ بات بھی ٹھیک ہے، لیکن اب کیا کہیں، اس سے آگے تو کچھ سوچا ہی نہیں تھا۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ہمیں ایمپوریم جانا ہے، واپس چلیں۔ راستہ دیکھتے اسے شور مچا دی تھی، اور اپنی بات گول کر کے شور مچانے کا نسخہ بہت کارآمد ہوتا ہے۔ ہانیہ نے اچھے سے جانتی تھی۔ رات کے کھانے کے بعد میں نے بوا سے کہہ دیے بڑی ماں،
ماجی اور علینا ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی تھی، جبکہ ہانیہ نے آ کر انہیں بتایا آج سے پہلے اسے کبھی دھیان نہیں دیا تھا کہ کھانے میں کیا کچھ بنتا ہے۔ اسے کھانے پینے سے اتنی رغبت نہیں تھی، بس میٹھا اور وہ خاص کہہ کر کبھی کبھی بنوا لیتی تھی۔ ماجی نے آ کر کچن پر دھیان دیا تھا، پڑھائی کی وجہ سے اسے گھر کے کاموں کا نہیں کہتی تھی، مگر آج تو اسے خود ہی یہ بھی یوں ہی نہیں تھا، وہ دیکھ رہی تھی کہ علینا نے آ کر وہاج کے ساتھ ساتھ گھر میں بھی دلچسپی لینا شروع کر دی ہے۔ رات کا کھانا علینا کی فرمائش کا، دوپہر میں کہیں باہر کا کھانا، ویسے بھی وہ زیادہ تر گھومنے کے چکر میں رہتی تھی اور ناشتے کے لیے اس کی ٹائمنگ اس سے میچ نہیں ہوتی تھی۔ اگر اتنا تو یقین تھا اسے کہ علینا وہاج کے ساتھ اس کی پسند کا ناشتہ کرتی ہوگی، اس لیے بس آج اسے ذرا سا خیال آ گیا تھا گریٹ، آج تو پورا مینیو ہی چینج ہے، مزہ آ گیا۔ رات کھانے کی میز پر وہاج نے خوش دلی سے کہا تھا کافی دن سے پاکستانی کھانے کھائے تھے، مگر آج چائنیز اور اٹالین میں تھے، سب اسی کے پسند کے تھے۔ آج کا مینیو ہانیہ نے ترتیب دیا ہے نا؟ اچھا تو ہو گئی، ماجی نے محبت سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہاج نے ایک پل کو اسے دیکھا، گلابی چہرہ مسکرا رہا تھا، انقلاب پہ انقلاب، وہ حیران نہ ہوتا تو اور کیا کرتا۔ اچھا تو ہے ماجی، مگر میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، اتنا الٹا سیدھا کھاؤں گا تو اچھا نہیں رہے گا، نکاحت زدہ لہجے میں کہا گیا تھا۔ طبیعت ٹھیک نہیں ہے بیٹا؟ ڈاکٹر کو دکھایا آپ نے؟ کیا ہو گیا؟ ماجی پریشان سے پوچھنے لگی۔ ہانیہ اور علینا بھی متفکر ہو گئی۔ نہیں کچھ نہیں ہوا ماجی، بس ذرا آرام کروں گا نا تو اچھا ہو جاؤں گا، وہ ان کا ہاتھ تھامے کہہ رہا تھا۔ ہانیہ تمہیں وہاج کا خیال رکھنا چاہیے، مگر تمہیں تو اپنی پڑھائی کے سوا کچھ دکھتے نہیں ہے، بالکل پرواہ نہیں ہے تمہیں ان کی۔ علینا نے سخت لہجے میں ہانیہ پر اپنا غصہ نکالا۔ کل شام والی بات کی بھڑاس بھی اسی میں تھی۔ ہانیہ سانس رو کے اسے دیکھنے لگی، اسے اپنا دل ڈوبتا وہ محسوس ہوا۔ نہیں ایسی بات نہیں ہے، میری ہانی تو بہت اچھی ہے، اتنی مشکل پڑھائی کے ساتھ بھی سب کا خیال رکھتی ہے، بس یہی لاپرواہ ہے۔ ماجی کی آواز اس میں نئی جان پھونکی تھی، پی کر سا مسکرا دی تھی۔ علینا گہرا سانس لے کر رہ گئی تھی۔ چلو وہاج کمرے میں جا کر آرام کرو آپ، ہانی اپنے میاں کا خیال رکھو، میں کچھ ہلکا بنواتی ہوں، ماجی نے اٹھتے ہوئے کہا تھا، اور وہاج کے ساتھ ہانی بھی کمرے کی طرف چل دی تھی۔ وہاج کمرے میں آتے ہی بیڈ پر آرام کے گھر سے لیٹ گیا تھا۔ ہانی چپ چاپ اسٹڈی روم میں چلی آئی تھی، وہ رونا چاہتی تھی بہت زیادہ، دل تھا کہ بھر بھر آ رہا تھا، زندگی کس طرف چل نکلی تھی۔ قالین پر بیٹھے وہ بے آواز آنسو بہانے لگی تھی۔ وہ کوشش تو کر رہی تھی کہ علینا پر اپنا آپ ثابت کر سکے، ایک اچھی زندگی کا تاثر دے سکے اسے، لیکن یہ اتنا آسان نہیں تھا۔ ایک طرف وہاج تھا جسے بات کرنا بہت مشکل لگتا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اپنا آپ بدل نہیں پا رہی تھی۔ ہمیشہ اسے بھائیوں جیسے سمجھتی تھی، عزت کی تھی، احترام کیا تھا، اس کی طرف سے بھابھی کے خواب دیکھے تھے، اور اب بھائیوں دوست تھا اس کا، لیکن نہیں، بھائی بھائی ہوتے ہیں، دوست دوست ہوتے ہیں، بھائیوں جیسا دوست کچھ نہیں ہوا کرتا، کیونکہ اللہ اس کی اجازت نہیں دیتا۔ بھائی بھائی کہہ دینے سے کوئی بھائی تھوڑی نہ بن جاتا ہے، بھائی تو وہ ہوتا ہے جو اللہ آپ کو دے، اور جب اللہ بھائی دے دیتا ہے تو پھر کیوں ہم دوسروں کو بھائی بناتے رہتے ہیں، جبکہ جانتے ہیں کہ بھائی کہنے سے کوئی بھائی نہیں بن جاتا، رشتہ نہیں بنتا۔ اور اگر کسی کو بھائی بول دیا تو کیا اس سے بہنوں جیسے پیش آنا ضروری ہے؟ کیا کسی کو بھائی کہہ دینے سے وہ محرم بن جاتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ پھر ہم کیوں اپنی حدود بھول جاتے، کیوں ہمیں اللہ یاد نہیں رہتا؟ وہ تو ہر جگہ موجود ہے، وہاں بھی جہاں ہم اپنے بھائی کا ہاتھ تھامتے ہیں، وہاں بھی جب ہم اپنے بھائی کے ساتھ تنہا ہوتے ہیں، پھر کیسے اس کی حدود کو بھول جاتے ہیں؟ ہم اتنے انجان نادان کیسے بن جاتے ہیں؟ ہوش سنبھالتے اس نے ایک شخص کو اپنے قریب آیا تھا، اور وہ وہاج تھا۔ ہانی رو رہی تھی، وہاج چپ کروائے گا، ہانی کو بھوک لگی ہے، وہاج کھانا کھلائے گا، ہانی کو باہر جانا ہے، وہاج لے کر جائے گا، اور پھر وہاج اس کی عادت بن گیا۔ سب کو یہ دکھائی دیتا تھا کہ وہ اسے 12 سال چھوٹی ہے، یہ کوئی کیوں نہیں دیکھتا تھا کہ وہ اتنی بھی چھوٹی نہیں رہی، اور اب وہ 12 سال کہیں غائب کر کے اسے اس کی دلہن بنا دیا گیا تھا۔ قسمت تھی یا کچھ اور، اسے زندگی بری لگنے لگی تھی، اور آج وہاج اس کے لیے کچھ نہیں بولا۔ وہ علینا کی بات پر خاموش رہا، اس کی اداس صورت، سفید پڑتا چہرہ دیکھ کر بھی وہ کچھ نہیں بولا۔ وہ اس کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا تھا، کسی اور کے لیے اسے کیسے بھول سکتا تھا؟ وہ کہتا تھا کہ وہ دنیا میں اسے سب سے زیادہ عزیز ہے، اسے اکیلا چھوڑ دیا جاتا تھا، اور وہ اکیلی ہو گئی تھی۔ ماں کی یاد آئی تھی، اور تب آئی تھی جب وہ اپنا دل رو رہا تھا۔ ہاں یہ اولاد، ماں کا دل روئے تو دیکھنے گوارا نہیں تھا، اور خود ہر آنسو پر صرف اسی کو پکارتے ہیں۔ اسے بھی ماں کی شدت سے یاد آئی تھی۔ آنسو روانی سے جاری تھے۔ ماں جی آپ کو ناشتے کے لیے بلا رہی ہیں۔ صبح کے 8 بجے تھے جب ہانیہ نے اسے آ کر اطلاع دی۔ صبح سے اسے دیکھا نہیں تھا، وہ سمجھا کہ کالج گئی ہے، مگر اب وہ اس کے سامنے تھی۔ وہاج نے بغور اس کا چہرہ دیکھا، رات بھر رونے کی وجہ سے آنکھیں سوج رہی تھی، ایک گہرا سانس بھر کے اس نے کمرے کا دروازہ کھولا، پھر ایک پل کو رکا۔ تم نہیں آؤ گی؟ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ پوچھ بیٹھا۔ اسے لاتعلق رہنے کا عہد کرنے کے باوجود وہ اس سے بات کیے بنا نہیں رہ سکتا تھا۔ نہیں، یہ ایک لفظی جواب وہ چلتے ہوئے اسٹڈی روم کے دروازے تک جا چکی تھی۔ وجہ اس سے سننے کا ایک اور بہانہ، میں ناشتہ کر چکی ہوں، اور ویسے بھی آپ کو اسے کیا، علینا تو ہے نا ادھر، آپ کو کمرے مل ہی جائے گی۔ ہاں یہ تو ہے، جب علینا وہاں ہے تو تمہارے ہونے یا نہ ہونے سے کیا مطلب؟ وہاج نے خوبصورت مسکراہٹ چہرے پر سجا کر کہا تھا، اور بنا اسے سنے ہی باہر نکل گیا تھا۔ ہانیہ نے غصے سے اپنے آنسو پوچھے تھے، دل کا ایک حصہ اسے چاہتا تھا تو دوسرا اس سے انکاری تھا۔ وہ اپنے آپ کو سمجھنے میں پوری طرح ناکام ہو رہی تھی، سمجھ نہیں آتا کہ آخر مسئلہ کہاں تھا۔ اگر اسے لاتعلقی کا ارادہ کر لیا تھا تو اس کی یوں انجانے رویے پر تکلیف کیوں تھی؟ اسے رشتے کی کشش تھی یا کچھ اور؟ وہ وہاج حیدر کو کھونے سے ڈرتی تھی،
خود کے اندر یہ تبدیلیاں اس کے لیے بھی حیرانی کا باعث تھی۔ وہ ماجی سے کھانے کا پوچھتی، ان کی خوراک اور دواؤں کا پہلے سے زیادہ خیال رکھتی، شام کی چائے بھی ان کے ساتھ پینے لگی تھی۔ الینا بھی وہی تھی، مگر وہ اسے خود پر حاوی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ہانیہ نے بھی اسے بھی ایک مہمان کی حیثیت دے دی تھی، البتہ الینا کو اس کا انداز اچھا نہیں لگ رہا تھا جس کا اظہار وہ اپنے رویے سے کر تھی۔ وہ حاج کے ساتھ بھی اب کلامی کم ہو گئی تھی، وہ اسے مخاطب نہیں کرتا تھا، اور اگر وہ اس سے بات کرتی تو ضرورت کے چند الفاظ ہی کہتا۔ اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا وہ سمجھنے سے قاصر تھی، مگر اتنا تھا کہ وہ خود اور حالات کو سمجھنے کی کوشش کرتی۔ کالج میں چھٹیاں چل رہی تھیں، کچھ اس وجہ سے بھی سکون تھا۔ اب بھی وہ ماجی کو چائے کا پوچھنے جاتی جب کمرے میں اپنا نام سن کر رک گئی تھی۔ ہانیہ بھی پڑھ رہی ہے عصمت، اور ابھی تو صرف 8 ماہ ہوئے ہیں وہاج کی شادی کو۔ آغا میاں بھی ہر بات میں جلدی مچا دیتے ہیں۔ وہ اس کی ماں سے فون پر بات کری تھی۔ ہانیہ کے دل بے اختیار پگھلا، اس نے اتنے عرصے سے اپنے سب سے قریبی رشتے سے بات ہی نہیں کی تھی۔ الینا بچی تو اپنی ہے، مگر مجھے نہیں لگتا وہاج دوسری شادی پر اتنی جلدی راضی ہوگا۔ وقت ٹھہرا تھا، یہ دھڑکن وہ اندازہ نہیں لگا پائی تھی۔ روح فنا ہوئی تھی یا امر، سمجھ نہیں آیا تھا۔ ایسے کیسے؟ آنسو بھی کتنی بڑی نعمت ہے نا، ہر دکھ تکلیف خود میں سمو لیتے ہیں، ہر اذیت خود میں سمیٹ کر انسان کا دل ہلکا کر دیتے ہیں۔ اگر یہ آنسو نہ ہوتے تو کوئی بھی سلامت نہ رہتا، دل درد زیز سے پھٹ جاتا، اور جب دل سلامت نہ رہے تو وجود کی کیا اوقات ہے۔ دل اداس تھا اور بہت اداس تھا، آنسو تھمنے میں نہیں آتے تھے، جانتے ہوئے بھی وہ انجان تھی۔ آخر اتنی بے چینی اور تکلیف کیوں تھی؟ جب سے ماجی کی باتیں سنی تھی تب سے پریشانی سے برا حال تھا۔ پچھلے چند دن سے اسے اپنی بھی خبر نہیں رہی تھی، اور وہاج وہ ٹھیک تھا، وہ اندازہ نہ لگا پائی کہ وہ سب باتوں سے واقف ہے یا نہیں۔ ان کا رشتہ ایک سوالیہ نشان تھا جس پر اب آخری کیل ٹھونکی جانی تھی۔ وہاج سے جتنی بھی ناراضگی سہی، مگر اس پر کسی اور کا حق دیکھنا بہت مشکل تھا۔ وہ اس کا ہمیشہ کا ساتھی رہا تھا، ہر بار اس کے آنسو بہانے پر وہی تو اس کے چہرے پہ پھر اسے مسکان سجا دیتا تھا۔ ہانیہ حیدر کو احساس ہو رہا تھا کہ اگر اللہ نے اس کی قسمت میں وہاج حیدر کا ساتھ لکھا ہے تو ٹھیک لکھا تھا۔ رب کا یہ احسان بہت بڑا تھا، آخر وہ اس کے ساتھ تو تھا، ہمیشہ کے لیے ایک جائز و مقدس رشتے میں بندھے۔ اگر وہاج حیدر نہ ہوتا تو ہانیہ حیدر بھی نہ ہوتی۔ وہ اس کی عادت بن چکا تھا، اسے دیکھنا، اس سے بات کرنا بہت ضروری تھا، بہت زیادہ۔ سانس لینا جیسا ضروری، دل دھڑکنے جیسا ضروری۔ ایک بات اپنے چھوٹے سے دماغ میں بٹھا لو ہانی، میں کبھی بھی ہمارے درمیان کسی تیسرے کو نہیں آنے دوں گا، آئی پرومس۔ وہ انگلینڈ سے بہت سی چیزوں کے لیے اس کے بریسلیٹ پہ لے کر آیا تھا۔ وائٹ گولڈ کا خوبصورت بریسلیٹ ہانیہ نے بہت فرمائش کر کے منگوایا تھا، مگر پھر وہی بریسلیٹ الینا کو بھی اچھا لگا، اور ماجی اور پھوپھو کے زور دینے پر ہانیہ نے رونی صورت لیے وہ بریسلیٹ الینا کی طرف اچھال دیا تھا۔ بعد میں وہاں کیا ہوا وہ نہیں جانتی تھی، بس الینا ناراض ہو کر اپنے گھر چلی گئی تھی۔ وہاج کچھ دیر بعد اس کے پاس آیا تھا اسے بریسلیٹ پہنانے۔ اس لیے کسی اور کی وجہ سے مجھ سے خفا ہونے کی غلطی مت کرنا، میرے لیے سب سے تکلیف دہ چیز تمہاری ناراضگی ہے۔ پھر کیسے کوئی تیسرا اس کی جگہ لے سکتا تھا؟ لیکن پہلے وہ اس کی دوست تھی، سب سے خاص دوست، جس کی جگہ کوئی لے نہیں سکتا تھا، مگر اب وہ اس کی بیوی تھی، اس کی جگہ کوئی بھی اور عورت لے سکتی تھی۔ آخر خاندان کی روایت کا سوال تھا، ہر مرد کی طرح وہاج کو بھی 2 سے 3 شادی کرنی تھی۔ اب اگر وہ ایسا نہ کرتے تو خاندان کی جائیداد بھی تو محفوظ رکھنی تھی۔ وہ بے بس تھی، بہت بے بس۔ ہانیہ اپنے نام کی پکار پر سے چونک کر ٹی وی سے نظریں ہٹائیں۔ وہاج اسے پکار رہا تھا۔ رات کے 11 بج رہے تھے، وہ 1 گھنٹے سے صوفے پر بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ وہاج بیڈ پر لیٹا لیپ ٹاپ گود میں رکھے کسی کام میں مصروف تھا۔ وہ اس سے بے خبر نہیں تھا، بے خبر رہ ہی نہیں سکتا تھا۔ پچھلے چند دنوں سے اس کا رویہ اسے الجھا رہا تھا، وہ بہت گمسم اور اداس دکھائی دیتی تھی۔ وہ اس کے لیے اتنا پریشان تھا، اتنا اداس تو وہ اپنی شادی کے وقت بھی نہیں تھی۔ پھر اب ایسا کیا ہو گیا کہ اسے اپنا بھی ہوش نہ رہا، اور اب وہ پچھلے 15 منٹ سے اسے اسی حالت میں بیٹھے دیکھ رہا تھا۔ اس کے کئی بار پکارنے پر بھی اس کی جانب دیکھا۔ اس کے دیکھنے پر وہاج نے لیپ ٹاپ ایک طرف رکھا اور اٹھ کر اس کے پاس چلا آیا، سو فٹافٹ قریب کیا اور اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ ہانیہ کھالی نظر سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کالی شلوار قمیض میں بہت اچھا لگ رہا تھا، اسے تو ہمیشہ ہی اچھا لگتا تھا۔ قمیض کے بازو ہمیشہ کی طرح کوہنی تک اوپر چڑھا رکھے تھے۔ وہ بغور اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، نیلی اداس آنکھیں۔ اس کی آنکھیں بہت خوبصورت تھی، موٹی نیلی گہری۔ لوگ کہتے ہیں کہ حسین آنکھیں اداسی میں اور بھی زیادہ خوبصورت لگتی ہیں، غلط کہتے ہیں۔ وہاج علی حیدر کو تو دنیا میں ہانیہ میر حیدر کی اداس آنکھوں سے زیادہ برا کچھ بھی نہیں لگتا تھا۔ سادے کالے لباس میں اس کی رنگت اور بھی روشن دکھتی تھی۔ چہرہ ہمیشہ کی طرح گلابی سا تھا، بلا شبہ وہ بہت خوبصورت تھی، اور اسے تو اس سے زیادہ خوبصورت کچھ لگتا ہی نہیں تھا۔ اس کے مسلسل دیکھنے پر ہانیہ نظر جھکا لی تھی۔ کیسی ہو؟ اسے لگا اسے یہ لہجہ صدیوں بعد سنا ہے، وہی میٹھا لہجہ، مگر سوال وہ نہیں تھا، یہ سوال اس کے لیے نیا تھا۔ وہاج کو بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑی تھی، وہ اس کے ہاتھ سے یوں ہی واقف رہتا تھا، اس کے چہرے کی ہر جنبش جانتا تھا۔ ٹھیک ہوں، جواب بھی نیا تھا۔ وہ ایک گہرا سانس لے کر رہ گیا تھا۔ کیا بات ہے، کوئی مسئلہ ہے؟ ہانیہ فکر مند لہجہ۔ مسئلہ؟ تم تو یہ مت ہی پوچھو، ہمیشہ کی طرح اب بھی بنا کہے سمجھ جاؤ ہر بات، ہر مسئلہ۔ وہ صرف سوچ کر رہ گئی تھی، کہہ نہیں پائی تھی۔ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ مشکل الفاظ ادا ہوئے تھے، آنسو کا پھندا سا سینے میں اٹکا ہوا تھا۔ تو کچھ دن بعد یہ شخص میرا نہیں رہے گا؟ نہیں، تم ٹھیک نہیں ہو، وہاج نے اب کے پر یقین لہجے میں کہتے ہوئے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں
تھام لیے تھے اور میں چند پلوں سے دیکھتا رہا۔ حیرت اور تکلیف بیک وقت دو محسوسات اس میں واضح ہوئے تھے۔ اس کے ہاتھ گرم تھے، اے سی کی ٹھنڈک میں بھی تپ رہے تھے، نبض بھی ایسے سے چلتی تھی، نہ جانے اسے کب سے بخار تھا، اسے خبر ہی نہ ہوئی۔ وہ اسے اتنا غافل کیسے رہ سکتا تھا؟ تمہیں تو بہت تیز بخار ہے، بس لہجہ وہ شرمندہ تھا، نہ جانے کیوں۔ اور تم نے کسی کو بتایا بھی نہیں؟ ہانیہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، ایک منظر نظروں میں لہرایا تھا۔ ہانیہ چلو اپنے روم میں جا کر آرام کرو، وہ جھولا جھول رہی تھی اور وہ حاج اس کے سر پر کھڑا کہہ رہا تھا۔ لیکن کیوں؟ مجھے ابھی جھولا جھولنا ہے، میں نہیں جا رہی، اس نے منہ پھلا کر کہا۔ تمہیں بخار ہے، ڈاکٹر کو بلایا میں نے، اندر جا کر آرام کرو ورنہ طبیعت اور بگڑ جائے گی۔ بخار؟ اور مجھے نہیں تو بالکل نہیں ہے، ایسے موسم میں ماتھا واتا گرم ہو جاتا ہے، اس نے پیشانی چھوتے ہوئے لاپرواہی سے کہا۔ تم اٹھ رہی ہو یا میں یہ جھولے سے اتار دوں؟ اسے دھمکی دیتے ہوئے بولا تھا۔ آپ بھی نہ، کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے جیسے چھوٹی ماں نہیں بلکہ آپ ہی میری ماں ہے۔ اسے گھوٹے ہوئے اندر کی طرف چل دی تھی۔ چلو اٹھو، بیڈ پر چلو، میں ڈاکٹر کو کال کرتا ہوں۔ وہ حاج کی آواز پہ وہ حال میں واپس آئی اور اس کا ہاتھ تھامے اسے صوفے سے اٹھا رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دیے وہ آہستہ قدموں سے چلتی بیڈ تک آئی تھی۔ وہ حاج نے اس پر کمبل اڑایا تھا اور پھر موبائل تھامے کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ وہ کچھ پریشان ہے، کوئی چیز اسے بہت بری طرح ڈسٹرب کری، وہ اندر ہی اندر گھل رہی اور یہ تکلیف بخار کی صورت سامنے آ گئی ہے۔ وہ شدید دباؤ میں ہے۔ ڈاکٹر کی باتیں مسلسل اس کے ذہن میں گونج رہی تھی۔ ڈاکٹر عاقف اس کے ایک دوست کے والد تھے۔ تم بہتر سمجھتے ہوگے کہ کیا مسئلہ ہو سکتا ہے، دوائی تو میں نے لکھ دی ہے، مگر کوشش کرو کہ اس کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھو، اسے وقت دو، خوش رکھو تاکہ اپنے دل کی بات شیئر کرے، اس کا من ہلکا ہو جائے۔ آخر اب ایسی کون سی بات ہے جو ہانیہ کو اس قدر تکلیف پہنچا رہی؟ شادی کو کافی وقت گزر گیا، اس دوران اس کی حالت ٹھیک رہی تھی، یہ وجہ تو ہو نہیں سکتی، اس ماحول میں ایڈجسٹ ہو رہی تھی، اس سے لا تعلق ہی صحیح، مگر وہ اپنے حال میں خوش تو تھی۔ پھر پچھلے چند دنوں سے ہانیہ کے رویے پر اس نے خود کو سمجھا لیا تھا، وہ اسے بچپن سے جانتا تھا، سو پیچھے ہٹ گیا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ اسے دور ہے، سو وہ اسے انجان رہنے لگا تھا، مگر غافل نہیں۔ پھر علی نے کہنے پر اسے ایک نئی بات نوٹ کی تھی اور وہ تھی ہانیہ کی بے چینی اور اداسی۔ اسے 2 دن میں پورا اندازہ ہو گیا تھا کہ ہانیہ علینا سے بری طرح جیلس ہے۔ اسے علینا کا آنا اچھا نہیں لگا اور تو عام بات تھی، اسے علینا پسند نہیں تھی، وہ ہمیشہ سے کباب میں ہڈی کہا کرتی تھی اور اس بات کا اظہار وہ کافی بار وہاں سے کر چکی تھی، مگر اب وہ سوائے جلنے کوڑنے کے کچھ نہیں کرتی تھی اور وہاں کو اس کا چہرہ دیکھ کر مزہ آنے لگا تھا۔ آخر اسی بہانے سے وہ اسے تھوڑی سی اہمیت تو دے رہی تھی نا۔ نہ جانے کیسا تعلق تھا، ہانیہ کا زہر اگلنے کے بعد بھی وہ اس کے سکون کا باعث تھی، اس کی مسکراہٹ اسے جینا سکھاتی تھی، اس کا وہ ہونا اس کی زندگی کے علامت تھا۔ محبت ہی ہے اسے کچھ زیادہ، عشق تھا اس سے کچھ کم، مگر وہاج کے لیے ہانیہ بہت ضروری تھی، جیسے پھول کے لیے خوشبو، جیسے آنکھ کے لیے بینائی۔ آپ نے تو جان ہی نکال دی ہماری ہانیہ بیٹا۔ ماں جی اس کے پاس بیڈ پر بیٹھی تھیں پوری رات اور اگلا دن وہ غنودگی میں ہی رہی تھی۔ شام کا وقت اور ماں جی اور علینا اس کے کمرے میں تھی۔ وہاج کہاں تھا؟ دماغ بس اسی سوچ پر اٹکا تھا، کیا کر لیے طبیعت کو؟ ذرا جو خیال ہو آپ کو کسی کا، اتنی اجنبیت بھی برتتا ہے کوئی، آخر کسی کو تو بتانا چاہیے تھا۔ ماں جی اس کا ہاتھ ہمیں غصہ نکال رہی تھی، علینا بھی قریبی کرسی پر بیٹھی تھی، اس کو موڈ آف تھا۔ میں ٹھیک ہوں بڑی ماں، اب تو ٹھیک ہونا ہی تھا تم نے، ٹھیک کیسے نہیں ہوتی؟ آخر پورے 24 گھنٹے وہاج کو گھن چکر بنائے رکھا تم نے، اسے تو اپنا ہوش بھی نہیں رہی تھی۔ علینا نے جن کر اس پر طنز کرنا چاہتا، مگر اس بات نے ہانیہ کو حیرت کے ساتھ ساتھ ایک انجانی سے خوشی بھی تھی۔ وہ حیران سے اس کا چہرہ دیکھ تھی، کیا وہاج نے اتنا خیال رکھا تھا میری اتنی بدتمیزی کے بعد بھی؟ وہ اس شخص کو نہیں سمجھ پائی تھی، جب سمجھی تھی غلط سمجھی تھی، جو تعلق ٹوٹا تھا وہ کہیں سے پھر ابھر آیا تھا۔ دل کے تعلق بھی بھلا یوں ٹوٹتے ہیں؟ بہت بہرام کیا تم نے وہاج کو، اپنا خیال رکھنا چاہیے تھا نا تمہیں۔ علینا کا غصہ اترنے میں نہیں آیا تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ہانیہ کو کہیں غائب کر دے۔ اتنی مشکل سے وہاج اس سے اچھے سے پیش آنے لگا تھا اور پھر سے بھی ڈرامے شروع ہو گئے تھے۔ وہ اب تک وہاج کے انتظار میں بیٹھی تھی، وہاج شادی کے لیے مانتا ہی نہیں تھا، اس کے لیے آئے رشتے دوستی میں ڈھل کر وہیں کے وہیں رہ گئے تھے، مگر اب تو بس بازی کچھ ہی دن میں اس کے نام ہو جانی تھی۔ پھر یہ بچگونی کیوں ہو گئی آخر وہ وہاج کا رویہ دیکھ کر پریشان ہوئی تھی۔ وہ وہاں ایک سیکنڈ کے لیے بھی ہانیہ کو اکیلے نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ اس کے چہرے پر جو فکر، بے چینی، اذیت تھی، وہ شاید محبت تھی، وہ بہت خاص تھی اور وہ ان جذبوں سے ڈر رہی تھی۔ آخر محبت میں بدگمانی کتنا عرصہ رہ سکتی ہے؟ اور وہ ہانیہ کو سنا رہی تھی، وہاج ہانیہ کا شوہر ہے علینا، اور وہاج کا فرض بنتا ہے کہ وہ ہانیہ کا خیال رکھے، کوتاہی اس سے ہوئی ہے سو مداوع بھی اسے ہی کرنا چاہیے۔ ماں جی کو علینا کی بات اچھی نہیں لگ رہی تھی، وہ اسے یہیں روک دینا چاہتی تھی۔ اور پھر یہ تو اس رشتے کے خوبصورت رنگ ہوتے ہیں، محبت بھرے خوبصورت رنگ۔ وہ ہانیہ کی طرف دیکھ کر مسکرائیں۔ وہاج اور ہانیہ کو لے کر وہ بھی باقی سب کی طرح یہی سمجھتی آئی تھی کہ اسے بچوں کی طرح چاہتا ہے، مگر اب وہ جانتی تھی کہ یہ تعلق روح کا تعلق تھا، دل کا دھڑکن سے، بدن کا سانس سے، انمول اور شفاف جذبہ جسے محبت کہتے ہیں۔ ہانیہ وہ چہرے پر بازو رکھے لیٹی تھی جب وہاج کی پکار سنائی دی۔ اس نے بازو نہیں ہٹایا، وہاج نے ایک بار پھر اسے پکارا۔ ہنوز وہی جاب ویسے ہی پڑی رہی۔ میں جانتا ہوں تم سو نہیں رہی، اس لیے اچھے بچوں کی طرح اٹھو، میڈیسن لو۔ وہاج نے اس کا بازو چہرے سے ہٹاتے کہا، اس کا جسم تپ رہا تھا۔ اس کے کہنے پر وہ اٹھ کر بیٹھ گئی، اس کے دائیں طرف کھڑا اسے دوائی پکڑانے لگا۔ مجھے نہیں کھانی، روٹھا لہجہ، اسے میڈیسن فوبیا تھا۔ میڈیسن نہیں کھاؤ گی تو ٹھیک کیسے ہوگی؟ وہ اس کے فکر مند تھا،
مجھے نہیں ٹھیک ہونا. اب آنکھیں بھی بھیگ گئی تھیں. وہ کیوں اس کا اتنا خیال رکھتا تھا؟ جب یہ سب بس کچھ دن کا کھیل تھا تو کیوں اس کے لیے خود کو بے آرام کرنا تھا؟ آقا جان اپنا فیصلہ نہیں بدلیں گے اور وہ اسے کھو دے گی. کیوں نہیں ہونا ٹھیک؟ وہ اس کے قریب بیٹھ پر بیٹھ گئے تھے. اس کی آنکھوں میں دیکھتے سوال کر رہا تھا. گلابی چہرہ کچھ اور گلابی ہوا. ہانیہ نے نظر جھکا لی. تم میرا اتنا خیال کیوں رکھتے ہو؟ کیوں مجھ جیسی بدتمیز لڑکی کو برداشت کرتے ہو؟ میں نے تمہیں اتنا انسان کیا، تم پھر بھی میرے ٹھیک ہونے سے تم پھر سے اجنبی بن جاؤ گے. تو مجھے ٹھیک نہیں ہونا، کبھی بھی نہیں. بھیگی آنکھیں لیے وہ بس سوچ کر رہ گئی تھی، کہہ کچھ نہیں پائی تھی. ہانیہ وہاج نے اس سے پکارا. اس کا پکارنا گویا آخری زخم ثابت ہوا. وہ چہرے پر ہاتھ رکھ کر بچوں کی طرح رو دی. وہاج پریشان سے اسے دیکھ رہا تھا. اس کا دل تکلیف سے چور چور ہوا تھا. ہانیہ، وہ اس کے چہرے سے ہٹائے پریشانی سے اسے پکارنے لگا. درد دل آنکھوں سے بہہ رہا تھا. وہاج نے آہستہ سے اس کا سر اپنے سینے سے لگایا. اس کی سفید قمیض اس کے آنسوں سے بھیگنے لگی تھی. اسے اپنی محبت کے اثار ملے. اس کا سر تھپ تھپانے لگا. کچھ دیر میں اس کا آنسو تھم گئے تھے. اس کے سینے پر سر رکھے اس کی دھڑکن سن رہی تھی اور اس کے احساس کا احساس ہوتے اسے سر اٹھا کر اپنا چہرہ صاف کیا. البتہ آنسو اب بھی بہہ رہے تھے مگر رفتار دھیمی تھی. وہاج اسے ہی دیکھ رہا تھا، تکلیف سے، دکھ سے، محبت سے. ہانیہ اسے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی. وہاج نے اس کے ہاتھ تھام لیے. اسے ایک اچھے دوست کی ضرورت تھی. اب میڈیسن لیں. بالکل غیر متوقع سوال. ہانیہ نے اس بات پہ سر ہلا دیا. اسے میڈیسن کھلا کر وہ اس کے پاس اس کا ہاتھ تھامے بیٹھا تھا. ہانیہ سونے کی کوشش کرنے لگی تھی. ہانیہ بیٹا کیا بات ہے؟ آپ اتنے اداس کیوں ہو؟ کوئی پریشانی ہے تو مجھے بتاؤ. ماں ہوں آپ کی بھی. وہ بڑی ماں کی گود میں سر رکھے لیٹی تھی. آج اسے اپنے کمرے میں اس بستر پر پڑے چوتھا روز تھا. وہاں آج پہلے دن آفس گیا تھا. پچھلے 3 دن سے اس کے پاس ہی تھا. کچھ نہیں، وہ اداسی سے گویا ہوئی. جب بڑی ماں کچھ کر ہی نہیں سکتی پھر انہیں پریشان کیوں ہونا؟ وہ نہیں جانتی تھی کہ ہانیہ اس کی ان دن کی باتیں سن چکی ہے. سو اسے چپ رہنے کا ہی سوچا. جانتی ہو، چھوٹی سی تھی آپ جب میں نے عصمت سے کہا کہ اتنی پیاری پری تو میرے وہاج کے لیے بنی ہے. وہ محبت سے کہہ رہی تھی مگر پھر میں نے محسوس کیا کہ وہاج کا دل تو بالکل کوڑا ہے. وہ تو آپ کے لیے بہت پاکیزہ جذبات رکھتا ہے. نہ جانے کیسا رشتہ تھا آپ دونوں کا. ایک دوسرے کی روح سے واقفیت تھی. اس کے بعد درست کرنے لگی. ہانیہ ان کی بات پر مسکرا دی. ہاں ایسے ہی تو تھا. سب کہنے لگے کہ اب ہانیہ بڑی ہو گئی، اتنی دوستی اچھی نہیں ہے. مگر اب دونوں دوست تو ایک دوسرے کے سانس کی طرح لازم تھے. ہاں یہ تو تھا. نہیں لیکن اب بھی ایسا ہی ہے. ہانیہ خوبصورت وقت میں کھو گئی تھی. اور دیکھ لو، اس سے پہلے کہ کوئی باتیں سناتا اللہ نے کتنا خوبصورت وقت نکال دیا اب دونوں کو ساتھ رہنے کا. کتنا مہربان ہے وہ. ان کی بات پر ہانیہ چونکی. وہ کون سا پہلو دکھا رہی تھی وہ؟ اب دونوں کو ایک دوسرے کا دائمی ساتھ نصیب کر دیا. ہمیشہ کے لیے خوبصورت رشتے میں باندھ دیا. اب دوستی پاکیزہ ہو گئی ہے. اب کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا اب دونوں پر. مجھے تو فکر تھی کہ آپ دونوں ایک دوسرے کے بنا کیسے رہو گے، مگر وہ اللہ ہے، اسے دور کر دی میری فکریں. ہاں ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی بڑی ماں. اگر کچھ عرصے بعد اگر وہاج کی بیوی آتی تو کیا وہ اسے وہاج سے ویسے بات کرنے دیتی؟ نہیں، کوئی بھی بیوی اپنے شوہر کے ساتھ کسی اور کو برداشت نہیں کرتی، پھر چاہے وہ بچپن کی چھوٹی سی دوستی کیوں نہ ہو. اس بات پر سے پہلے کیوں نہیں سوچا؟ اور پھر دیکھ لو، آپ دونوں اس شادی پر راضی نہیں تھے مگر اللہ نے آپ دونوں کو آغا جان کے ذریعے ایسے مجبور کیا کہ شادی ہو گئی. بڑی ماں اسے شادی کا قصہ سناتی وہ حیرانی سے ہونک بنی انہیں سن رہی تھی. اسے تو ایسا کچھ علم نہیں تھا. وہاج نے اس کے لیے اسے شادی کی اور وہ اسے کیا سمجھ رہی؟ ورنہ وہ تو جانتی تھی کہ کبھی بھی خاندان میں شادی کرنے پر رضامند نہیں تھا. اسے نفرت تھی خاندان کی شادی کے رواج سے. کوئی جب بھی اس کے بارے میں بات کرتا وہ صاف صاف انکار کر دیتا تھا. اسے قربانی کا بکرا نہیں بننا اور دولت کے لیے وہ شادی جیسے رشتے کو مذاق نہیں بنا سکتا. کسی کی زندگی نہیں بگاڑ سکتا. وہ ٹھیک کہتا تھا، کسی کی زندگی نہیں بگاڑ سکتا تھا. اس نے تو ہانیہ میر حیدر کو ایک نئی زندگی دے دی تھی. کیا وہ اس قابل تھی کہ اسے وہاج حیدر جیسا خوبصورت دل رکھنے والا شخص دے دیا جاتا؟ اللہ نے اس پر احسان کیا تھا، بہت بڑا احسان ہو گیا تھا. عقل آ گئی تھی. وہ شخص اس کے لیے انعام تھا. میں تمہیں خدا حافظ کہنے آئی ہوں ہانیہ، علینا اس کے سامنے کھڑی ایک ادا سے کہہ رہی تھی. ہانیہ نے ایک گہرا سانس بھرا. وہ نہیں جانتی تھی کہ اسے ہمیشہ سے علینا سے اتنی چڑ کیوں تھی. کچھ اس کی حرکتیں ایسی تھی مگر ہانیہ نے کبھی کسی کو ناپسند نہیں کیا تھا. وہ اس کے لیے دل میں بغض نہیں رکھتی تھی کیونکہ بغض اللہ کو پسند نہیں تھا. مگر علینا سے ایک عجیب سی بیزاریت تھی. خدا حافظ، آپ کا سفر اچھا رہے، ہانیہ نے سادہ سے انداز میں کہا تھا. وہ چاہتی وہ جلدی سے وہاں سے چلی جائے. خدا حافظ نہیں، خوش آمدید کہو. کچھ ہی دنوں میں تمہارے پاس ہی آ جاؤں گی ہمیشہ کے لیے، علینا مسکرا کر کہا. ہانیہ کا چہرہ بے تاثر تھا. علینا کو اپنی بات پھیکی سی لگی. وہاج کی بیوی بن کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے وہ اسے غصہ دلانا چاہتی تھی. دوسری بیوی، ہانیہ نے اضافہ کیا. علینا نے کچھ کہنے کے لب وا کیے. اور بیوی بننا تو آسان ہے، محبت بننا مشکل ہے. ہانیہ اسے غصے میں سلگتے چھوڑ کر کمرے سے باہر نکل گئی تھی. آپ کہاں جا رہے ہیں؟ علینا کو وہاں چھوڑ کر ماجی کے پاس آئی تھی. جب پتہ چلا کہ وہاج علینا کو چھوڑنے جا رہا ہے اسے لگا کہ وہ ڈرائیور کے ساتھ جائے گی، لیکن بڑی ماں کے بتانے پر فوراً اس کے پاس چلی آئی تھی. اسے چھوڑنے کیوں جا رہا تھا؟ تو کیا اتنی جلدی کوئی اور ان کے درمیان آ جائے گا؟ علینا کو ڈراپ کرنے کیوں؟ کوٹ کے بٹن بند کرتے اس کی طرف پلٹا. سفید لباس میں گلابی چہرہ بہت کھل رہا تھا مگر اداسی برقرار تھی. کیوں جا رہے ہیں آپ اسے چھوڑنے؟ ڈرائیور بھی تو جا سکتا ہے نا. ایک دم سے وہ اپنے اصلی انداز میں لوٹی تھی، خفا لہجہ، حق جتاتا انداز. وہاج مسکراہٹ دباتے اس کی طرف بڑھا. لیکن میرے جانے میں کیا برائی ہے؟ وہ کزن ہے، میری مہمان تھی اور اب میں اسے اس کے گھر چھوڑنے جا رہا ہوں. سمپل. وہ اس کے سامنے کھڑا مزے سے کہہ رہا تھا.
اٹس ناٹ سو سمپل، وہ صرف آپ کی کزن نہیں اور یہ آپ بھی جانتے ہیں، اب ضبط کرنا بہت مہنگا پڑ سکتا تھا۔ ہاں مان لی تھی اس نے ہار، وہ جو دعویٰ کرتی تھی اسے اس سے نفرت ہے، اس تعلق سے نفرت ہے، وہ سب بیکار تھا، جھوٹ تھا، وہ کبھی بھی اسے نفرت نہیں کر سکتی تھی۔ اچھا کزن نہیں ہے تو کیا ہے؟ فہد نے اب کے مسکرا کر پوچھا، کچھ جتاتی ہوئی مسکراہٹ۔ ہانیہ چل پل کے لیے چپ رہ گئی تھی، مگر ابھی چپ رہنا اچھا نہیں تھا، وہ اپنی آخری جنگ خود لڑ لینا چاہ رہی تھی۔ وہ جو بھی ہے آپ کے آس پاس نہیں دکھنی چاہیے، اور اگر آپ اس کے آس پاس دکھ گئے نا تو وہ اپنی بات مکمل نہیں کر پائی تھی۔ فہد اس کے قریب چلایا تھا، وہ بغور اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ نیلی آنکھیں کچھ الجھن کا شکار ہوئی، پھر جھک گئیں۔ تو سرگوشی کی گئی تھی۔ ہانیہ کا سانس رکا، وہ جواب کو منتظر تھا، مگر اب بولتا تو کون؟ تو ہانیہ نے خود کے ہانے پر خود کو کوسا، تو یہ کہ میں تو اس کے آس پاس کیا اس کے ساتھ رہوں گا مائی ڈیئر وائف۔ ہانیہ نے سر جھکا کر اٹھا کر اسے دیکھا، حیرت، صدمہ، دکھ۔ فہد اپنی بات کہہ کر مزے سے اسے دیکھ رہا تھا، اس کی مسکراہٹ اسے زہر لگ رہی تھی۔ ان چند دنوں میں جان گئی کہ مجھ پر کس قدر فدا ہے، اور ایسی محبت ٹھکرانا تو بہت ناشکری ہے۔ وہ مسکراتے اسے بتا رہا تھا، وہ خفگی سے اسے دیکھ رہی تھی، نیلی آنکھیں نمی سے چمکنے لگی تھی۔ فہد مسکرا دیا، اچھا میں نکلتا ہوں، ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ ہانیہ وہیں کہ وہیں کھڑی رہ گئی تھی، وہ اتنی آسانی سے اسے چھوڑ کر جا رہا تھا، اب کہ جائے گا تو کسی اور کا ہو کر لوٹے گا۔ دل کے رشتے جتنے اہم ہوتے ہیں ان سے امیدیں بھی اتنی ہی زیادہ ہوتی ہیں، اور امیدیں تو ٹوٹنے پر جو دکھ ہوتا ہے وہ دل ہی نہیں روح بھی چھلنی کر دیتا ہے۔ اس کی امید بھی ٹوٹ گئی تھی، وہ جو سمجھتی تھی کہ وہ آج کبھی بھی اس خاندان کی روایت کے آگے ہتھیار ڈال کر کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا، تو وہ غلط تھی۔ اسے چھوڑ تو نہیں رہا تھا، مگر ساتھ بھی نہیں رہنے والا تھا۔ وہ ہاتھ چلا گیا تھا اور وہ تنہا رہ گئی تھی۔ قسمت نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا، اسے سمجھ آیا تھا کہ اس نے کیا کیا، کہاں کہاں غلط کیا تھا۔ اسے شروع دل سے عقل سے کام لینا چاہیے تھا، جذبات میں آ کر سب کچھ بگاڑتی چلی گئی۔ فہد کی شادی میں کوئی خواہش نہیں تھی، اسے لگا اس نے خود اس کا انتخاب کیا ہے۔ اسے شہر صرف اس کا خواب پورا کرنے کے لیے لایا، اسے لگا وہ شہر کا عادی اپنی بیوی کو شہر میں رکھنا چاہتا ہے۔ وہ اس کی زندگی کے ہر موڑ پر اس کے ساتھ کھڑا تھا۔ ہانیہ صحیح ہے تب بھی، ہانیہ غلط ہے تب بھی۔ فہد حیدر ہمیشہ سے اس کے ساتھ آتا، پھر اسے کیسے سوچ لیا کہ وہ اسے کوئی تکلیف دے سکتا ہے؟ وہ کیوں نہیں سمجھ پائی کہ اس کا سب سے اچھا دوست اس کے حق میں کبھی بھی کچھ بھی غلط نہیں کر سکتا؟ اور کیا وہ جو اس کے کزن سے ایک دوست اس کے جیون ساتھی بن گیا، تو مانا کہ یہ سب اس کے لیے عجیب اور ناقابل قبول تھا، مگر جو اللہ نے لکھ دیا تھا اسے قبول کرنے میں کیا مذائقہ؟ کیوں ہم اپنی ہی تقدیر پر اپنے رب سے لڑنے لگتے ہیں، جو ہمارے لیے ہم سے بہتر فیصلے کرتے ہیں؟ قسمت کا ایک کھیل ہم پر اصلیت واضح کر دیتا ہے، اور ہم اللہ کو خدا بنا دیتے ہیں، اس سے ہر اس چیز پر شکوے کرنے لگ جاتے ہیں جو ہماری اوقات سے بڑھ کر ہمیں عطا کر دیتا ہے۔ آخر انسان اتنا ناشکرہ کیوں ہے؟ وہ رب کی حکمت نہیں سمجھ پائی تھی۔ کتنا بے عزت کیا تھا اس نے وہاج کو، اور وہاج اسے سب برداشت کیا، اسے کہنے پر اسے خود کا الگ کر لیا، اور جب وہ سچ میں اسے الگ ہوا تو تکلیف کم ہونے میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ وہ اسے کسی اور کے ساتھ نہیں دیکھ سکتی تھی، اس پر کسی اور کا حق دیکھنا جان نکلنے جیسا تھا۔ دنیا میں سب سے اچھا کام محبت بانٹنا ہے، اور دنیا کا سب سے تکلیف دہ کام اپنی محبت بانٹنا ہے۔ یہ تکلیف و کام اس کی قسمت میں تھا، اسے بھی اپنی محبت کو کسی اور کی جھولی میں ڈالنا تھا۔ معاف کیجیے گا آغا جان، مگر یہ بات ماننا میرے لیے ناممکن ہے۔ آغا امان حیدر خان کے سامنے بیٹھے وہاج حیدر نے صاف الفاظ میں اپنا فیصلہ سنایا تھا، اور ناممکن نہیں رہے گا، اس کا مطلب وہ سمجھ گئے تھے، مگر یہاں بھی آغا جان تھے، اپنے معاملات اپنے طریقے سے سنبھالتے تھے۔ وہ پہلے بھی اپنے اس پوتے سے جیت چکے تھے، اب پھر جیتنے کے لیے تیار تھے۔ علینا ہماری گھر کی بچی، ہمارا دین مرد کو 4 شادیوں کی اجازت دیتا ہے، اگر تم اسے نکاح میں نہیں لوگے تو اسے کوئی بھی نکاح میں لے سکتے آغا جان۔ وہاں نے اس کی بات کاٹی تھی، لہجہ نرم مضبوط تھا۔ وہ ایک اچھی لڑکی، اس کے لیے کوئی بھی اچھا لڑکا مل سکتا ہے۔ آغا جان نے گہرا سانس لیا، نہ جانے انہیں اپنے اس پوتے سے اتنی محبت کیوں تھی۔ خاندان کے لڑکوں میں تم ہی سب سے بڑے ہو وہاج خان، اور تم اچھے سے جانتے ہو کہ جب تک تمہاری عمر کی لڑکیاں ایک طرف نہیں ہو جاتی تمہیں ان سے نکاح کرنا ہی پڑے گا۔ ہمیشہ جیسے دو ٹوک لہجہ۔ وہاج نے کچھ پل ان کی آنکھوں میں دیکھا۔ زندگی میں ایک جائیداد اور شادی سے زیادہ ضروری خوشیاں ہوا کرتی تھی آغا جان، اور آپ اس کے طرز عمل سے کوئی بھی خوش نہیں رہ سکتا۔ جب پیسہ نہ رہے تو خوشیاں بھی نہیں رہتی برخودار۔ ہوس پیسے کی نہیں آغا جان، ہوس اس بادشاہت کی ہے جو اصولوں کے ٹوٹنے سے بکھر جائے گی۔ وہاج خان تم اپنی حد سے بڑھ رہے ہو، آپ کا یہ انوکھا قانون اب میں برداشت نہیں کروں گا آغا جان۔ ہمارا مذہب محبت کا مذہب ہے، تکلیف اذیت سے دور دور تک واسطہ نہیں ہے، پھر ایک ساتھ 3 انسان کی زندگی کیسے جہنم بنا سکتے ہیں ہم؟ وہ ایک پل سانس لینے کو رکا، اب خدا نہیں آغا جان، مگر پھر بھی میں آپ سے ڈرتا ہوں، مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں آپ کی عزت میں کوئی گستاخی نہ کر دوں، آپ کو تکلیف نہ دے دوں، آپ کا دل نہ دکھا سکوں، کیونکہ آپ میرے بڑے اور مجھے آپ سے بہت محبت ہے۔ آغا جان سرخ چہرے کے ساتھ اسے سن رہے تھے۔ مگر جس خدا نے میں پیدا کی نا، مجھے اس سے بھی ڈر لگتا ہے کہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، کیونکہ وہ میرا مالک ہے۔ میں اس کے بندوں کو تکلیف پہنچا کر اسے کیسے راضی رکھ سکتا ہوں؟ اگر دین ہمیں 4 شادیوں کی اجازت دیتا ہے تو ان 4 بیویوں میں انصاف کرنے کا حکم بھی دیتا ہے۔ میں خود کو اتنا مصنف نہیں پاتا۔ وہ اب خاموش تھا۔ آغا جان نے بہت تحمل سے سنا تھا۔ تم اپنی بات کہہ چکے ہو تو سن لو۔ تم نے ہادیہ سے شادی کرتے ہوئے بہت تنگ کیا تھا، تم اسے شہر لے گئے، ہم نے کچھ نہیں کہا۔ تم نے اسے ڈاکٹر بنانے کے لیے بھیجا، ہم نے کچھ نہیں کہا، مگر اب یہاں تمہاری منمانی نہیں چلے گی، یہاں رہنے کے لیے تمہیں اس حویلی کے حصول ماننے پڑیں گے۔
آغا جان نے سخت لہجے میں تنبیہ کی، وہ اس کے اتنی پرانی ساکھ اس کے خاندان کی عزت پر سوال اٹھا رہا تھا۔ یہ گھر میرا بھی آغا جان، اور مجھے اس گھر کی خوشیاں بہت عزیز ہیں۔ اس گھر کے اصول قابل احترام ہیں، مگر جن اصولوں سے انسانی دل خون کے آنسو ہیں ان کا ختم ہو جانا بہتر ہوتا ہے۔ علینا کی شادی ہوگی اور اچھے شریف لڑکے سے ہوگی جو اس کے قابل ہو، جس کے ساتھ اس گھر کی لڑکی خوش رہ سکے۔ وہ آغا جان کے قدموں میں بیٹھا کہہ رہا تھا، دل جیتنا تو کوئی وہاج ادھر سے سیکھتا، وہ دلوں کو قید کرنا جانتا تھا۔ گاڑی تیز رفتاری سے اپنے منزل کی جانب گامزن تھی، سوچوں کا سلسلہ بھی رواں دواں تھا۔ آغا جان سے بات کرتے اس نے اپنا فیصلہ سنا دیا تھا، وہ اسے کنویں میں دھکیلنا چاہتے تھے جس میں وہ برسوں سے اپنے لوگوں کو ڈوبتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ اس نے پہلے کبھی اس قانون کو بدلنا نہیں چاہا تھا۔ لڑائی جھگڑا ہر بار ایک طوفان مچتا مگر کوئی اچھا نتیجہ نہ نکلتا تھا۔ ہر بار اس نے اچھائی کو ہارتے دیکھا تھا مگر کھیل مختلف انداز میں کھیلنا تھا۔ اگر وہ آغا جان تھے تو وہ بھی وہاج حیدر خان تھا، وہ انہیں اپنا فیصلہ بتایا تھا۔ اب اور نہیں آغا جان، کیا آپ نے کبھی سوچا نہیں کہ آخر کیا بات ہے جو اس ویلی میں ہزاروں منتوں مرادوں سے کسی کی جھولی بھرتی ہے؟ آخر اللہ ہم سے کیوں ناراض ہے جو لاکھ التجاؤ سے بیٹا جنم دیتا ہے؟ آخر وہ میں کس بات کی تنبیہ کر رہا ہے جو بیٹا عطا کر کے واپس لے لیتا ہے؟ آغا جان آنکھیں پھیلائے اسے دیکھ رہے تھے، انہیں کون سی حقیقت بتا رہا تھا، کن حقائق سے پردہ اٹھا رہا تھا؟ صدیوں سے چلے آ رہے ہیں اس اندھے اصول کی بھینٹ کتنی زندگیاں چڑھیں گی؟ کوئی شمار ہے آپ کے پاس کہ چھوٹی پھوپھو جیسی کتنی معصوم 4-5 سال کے شوہر کھو کر خود کو اندھیروں کے سپرد کر چکی ہیں؟ اللہ کسی طرح تو اپنے بندوں کو صحیح راستے پر لائے گا نا، کیونکہ سب جانتے ہوئے بھی آپ انجان بن رہے ہیں۔ آغا جان مجسمے آگاہی بنے اسے سن رہے تھے، وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا، وہ سب کہہ رہا تھا۔ اس خاندانی عزت و روایتیں کتنی معصوم زندگی تباہ کی تھیں۔ اوپر موجود خالق کسی طرح اپنے بندے کی پکڑ کرتا ہی ہے، اور شاید وہ پلٹ آئیں، پھر وہ کیوں نہیں سمجھ پائے؟ جب اللہ مہلت دے رہا ہے تو دیر نہیں کرنی چاہیے آغا جان، اور کتنے آنسو بہیں گے۔ ایسے اصول اب اور نہیں۔ علینا کی زندگی میری ذمہ داری ہے، علینا کی شادی میری ذمہ داری ہے، آپ اس کے لیے پریشان مت ہوں، میں جلد ہی اچھی خبر لاؤں گا۔ آغا جان مانے تھے یا نہیں؟ البتہ وہ خاموش رہے تھے۔ ان کی آنکھوں کے سامنے اس خاندان کے سپوتوں نے دم توڑا تھا۔ انہوں نے راتوں کو اٹھ کر اس خاندان کے وراثتوں کی سلامتی کی دعائیں مانگی تھی۔ ان کی دعائیں پلٹ آئی تھیں، ایک دنیا دیکھ کر بھی وہ سمجھ نہیں پائے تھے، اور اب ان سے عمر میں کہیں سال چھوٹا ان کو پوتا انہیں وہ بات سمجھا گیا تھا۔ وہ چپ رہے تھے یا اپنے دل کو آنسو ہونے سے روک رہے تھے۔ البتہ اگر ہاں نہیں کہا تھا تو نہ بھی نہیں کہا تھا، مگر وہاج کو پورا یقین تھا کہ اس کی بات سمجھنے کے لیے ساتھ ساتھ جلد ہی اس پر عمل بھی کریں گے۔ اب تک وقت ان پر بہت کچھ واضح کر چکا تھا، اور نرم دل انسان تھے اور اب تو پریشان بھی تھے۔ سب ٹھیک ہو جانا تھا، تھوڑا وقت لگے گا مگر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ٹھیک؟ ہاں ٹھیک۔ جیسے وہ پاگل لڑکی ٹھیک ہو گئی تھی، اس کا خیال آتی ایک مسکراہٹ اس کے چہرے پر چھا گئی تھی۔ شادی کے وقت پہ اس نے اس کے بارے میں ہی سوچا تھا، اس کا ارادہ اس کے خواب پورے کرنے کا تھا۔ شادی کے بعد وہ اسے شہر لے آئے کہ اپنی تعلیم جاری رکھ سکے، مگر ایڈمیشن سے پہلے ہی اس نے اس پر سب واضح کر دی کہ وہ چھوٹی لڑکی اس سے بری طرح بدگمان تھی۔ اس نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی تھی مگر پھر وہ خاموش ہو گیا۔ وہ اس پر کچھ بھی تھوپنے سے قاصر تھا، اسے پرسکون اور خوش دیکھنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے وہی کیا جو وہ چاہتی تھی۔ اس نے خود کو اس سے الگ کیا کیونکہ وہ ایسے ہی خوش تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے لیے یہ سب بہت مشکل ہے، مشکل تو اس کے لیے بھی تھا، اس نے کبھی بھی اس کے بارے میں ایسے نہیں سوچا تھا۔ وہ اس سے چھوٹی تھی اور وہ ایک میچور آدمی تھا، اپنی بیوی کو لے کر بہت کچھ سوچ رکھا تھا۔ اس کی ہم خیال ایک سمجھدار میچور لڑکی جو اس کی طبیعت سے میل کھائے، اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چل سکے، مگر قسمت نے اس کے لیے کچھ اور ہی سوچ رکھا تھا۔ ہانیہ سے شادی کے بعد بھی اپنی ایک اچھی زندگی جی سکتا تھا، مگر بات ہانیہ کی تھی، وہ اچھی زندگی کیسے جیے گی؟ اور وہاج حیدر کے لیے اس کی اچھی زندگی سے اہم کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ اس کی اچھی زندگی اب وہاج کے ساتھ ہی جڑی تھی، بات صرف اس کے سمجھنے کی تھی، اور پھر آخر وہ سمجھ گئی۔ لاکھ ناراضگی اور خفگی کے بعد بھی آخر وہ سمجھ گئی۔ پھر اس نے اس کی آنکھوں میں وہ الجھن دیکھی، پھر اداسی اور پھر محبت تھی یا کچھ اور؟ عجیب سا احساس تھا جس میں صرف ایک دوسرے کا خوش رہنا ہی کافی تھا، اور اب تو وہ خوش تھے۔ وہ خوش تھا، دکھی سی بیچاری سی ہانیہ کو خوش کرنا باقی تھا جو کہ اس کی دوسری شادی کے غم میں مرجھا رہی تھی۔ وہاج نے مسکراتے ہوئے سر جھٹکا، وہ ٹیرس پر بیٹھی تھی جب وہاج کی گاڑی کا ہارن سنائی دیا۔ اس کا دل تھم گیا، وہ آج 3 دن بعد واپس آیا تھا، شاید کسی کو اپنے تمام تر حقوق کو فرائض دے کر ساتھ بھی لایا تھا۔ ہانیہ نے آنسو پوچھا اور خود کو اس کا سامنا کرنے کے لیے تیار کرنے لگی۔ پچھلے 3 دن سے وہی تو کر رہی تھی۔ السلام علیکم ڈیئر وائف۔ کچھ دیر بعد اس نے وہاج کی آواز سنی، خود پر قابو پاتے وہ اٹھ کھڑی، وہاج اس کے سامنے کھڑا تھا۔ وعلیکم السلام، ہانیہ نے مدھم آواز میں کہا۔ کالے 3 پیس میں بہت اچھا لگ رہا تھا۔ وہ اس کے چہرے پر نظر جمائے اسے دیکھ رہا تھا۔ تو یہ دن کیسے رہے؟ سادہ سا انداز، نگاہیں اسی پڑتی، گلابی چہرہ اداس دکھتا تھا۔ وہاج کے لیے مسکراہٹ روکنا محال تھا۔ ٹھیک رہے، مختصر جواب چند پل خاموشی چھائی تھی۔ ہانیہ کے پاس تو بولنے کو کچھ تھا نہیں، سو وہاج ہی بول پڑا۔ میرے ساتھ تو کوئی بہت خاص بھی آیا، جاؤ مل لو ان سے۔ تو اب وہ اس سے اس طرح تعارف کروائے گا اس سے؟ کیا اسے دوسری عورت کا سامنا کرنا اتنا ہی آسان تھا؟ نہیں، وہ کبھی بھی اس کا سامنا نہیں کرے گی۔ زیادہ اذیت سے کم اذیت بہتر ہوتی ہے۔ میں نہیں جا رہی، آپ کے مہمان ہیں، آپ ہی ملیے۔ اسے صاف الفاظ میں اپنی بات پہنچائی۔ آخر اتنا تو وہ کر ہی سکتی تھی، اسی جانب نہیں دیکھ رہی تھی۔
وہ میری مہمان نہیں ہے بلکہ وہ مہمان ہی نہیں ہے، ان کا اپنا گھر ہے یہ۔ وہاج نے مسکراتے اسے بتایا۔ اس کے بعد پر ہانی نے گھور کر اسے دیکھا۔ نیلی آنکھوں میں پانی بھرا وہاج نے دیکھ کر بھی انجان بننا چاہا۔ میں نہیں مل رہی کس سے، وہ جہاں سے آئی آپ اسے واپس بھیج دو۔ اب وہ مزید ضبط نہیں کر سکتی تھی، بہتے آنسوؤں کے ساتھ اسے چلا کر کہا۔ وہاج اب بھی پرسکون تھا۔ وہ مجھے بہت عزیز ہے ہانی، تم ان کے بارے میں سے بات نہیں کر سکتی۔ وہ بھی اس کے ہٹ درمی برداشت کرنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ ہانیہ نے آنسو پوچھے۔ عزیز ہے تو پہلے سوچتے نا، اب کیوں اسے یہاں لے کر آئے آپ؟ ابھی واپس چھوڑ کر آئے اس چڑیل کو۔ وہ غصے میں تھی، وہ جو من میں آ رہا تھا بول رہی تھی، بہتے آنسو کے ساتھ اپنے لیے لڑ رہی تھی۔ ہانیہ، وہاج نے اسے چپ کروانا چاہا۔ اس نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ اس آفت کو ابھی کبھی اس کی جگہ واپس بھیجیں، مجھے وہاں یہاں نہیں چاہیے۔ آپ کے ساتھ وہ چڑیل رہے گی یا میں؟ اسے چھوڑنے کی دھمکی دی۔ وہ اس کے ساتھ ایسے نہیں کر سکتا تھا، کسی بھی عورت کو اس کے سر پر کیسے بٹھا سکتا تھا وہ؟ ہانیہ پلیز یار، تم اپنی ماں کو چڑیل کیسے کہہ سکتی ہو؟ وہاج نے بلند آواز میں کہا تھا۔ ایک پل کو تو وہ ساکت رہ گئی تھی کہ شاید اس نے غلط سنا ہو۔ تم اپنی ماں کو ایسا کیسے کہہ سکتی ہو؟ ہانیہ یار تھوڑی سی شرم کر لو، وہاج نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا تھا۔ ہانیہ ابھی تک مہرک بنی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، مطلب کیا ہے آپ کا؟ وہاج نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے مقابل کیا۔ وہ ساکت نظر سے اسے دیکھ رہی تھی۔ پرسکون رہو، میرے ساتھ تمہاری ماں جی آئی ہیں، اب اگر تم انہیں چڑیل سمجھتی ہو تو اسے یقین دلاتے ہوئے بات کے آخر میں وہ مسکرا کر بات ادھوری چھوڑ گیا تھا۔ ہانیہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ وہ علینا کو نہیں بلکہ ماجی کو اپنے ساتھ لایا تھا۔ تو آپ ماجی کو لے کر آئے ہیں؟ اس نے حیرانی سے پوچھا۔ جی مس اسٹوپڈ، آپ کی والدہ محترمہ کو لے کر آئی ہوں، تمہیں تو ان کا خیال ہے نہیں، سو میں انہیں یہاں لے آیا۔ وہاج مزے سے اسے بتاتا تو اس نے علینا سے شادی نہیں کی تھی۔ تو آپ نے علینا سے شادی نہیں کی؟ وہ بے ساختہ من کی بات زبان پر لے آئی۔ ارادہ تو تھا لیکن اس نے مصنوعی انداز سے بات ادھوری چھوڑی۔ ہانی نے سوالیہ سے نظر سے اسے گھورا، لیکن وہ پوری بات جاننا چاہتی۔ لیکن پھر میں نے سوچا تم جیسے فضول لڑکی جب مل ہی گئی ہے تو مجھے بس گزارا کر لینا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ تمہارے آنسو کے درمیان میں رہی صحیح خوشیاں بھی چل بسیں۔ وہاج نے سر کھجاتے ہوئے کہا۔ وہی عزلی انداز، اسے چڑھانے کے ہر بے تنگ کرنے کی کوشش۔ لیکن ابھی ہانیہ نے اس کے بات پر غور ہی کب کیا تھا جو تنگ ہوتی؟ اسے تو بس خوشی تھی کہ علینا کو ساتھ نہیں لایا تھا، کسی اور عورت کو اس کے ساتھ کھڑا نہیں کیا تھا، کسی کو خود پر حق نہیں دیا تھا۔ وہ بھیگی آنکھوں سے مسکراتی تھی۔ وہ جیسی فضول لڑکی یہ جو آپ جیسے فضول کو اب تک برداشت کر رہی ہے، ورنہ آپ جیسے سڑیل شخص کے ساتھ کوئی نہیں چل سکتا۔ وہ بھی اب لوٹ آئی تھی، وہی دوستانہ انداز۔ وہاج اس کے بات پہ بے ساختہ ہنس دیا تھا۔ اور مجھے یہ کہنے میں کوئی آر نہیں ہے کہ میں اپنی پوری زندگی اس فضول لڑکی کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ اس نے ہانی کے ناک کو پکڑا اور پھر چھوڑ دیا۔ لیکن بس ایک شرط ہے۔ وہاج نے بات جاری رکھی۔ ہانی کی مسکراہٹ کچھ سمٹی۔ اس نے سوالیہ نظر سے اسے دیکھا۔ کیسی شرط؟ وہ پوچھے بنا نہ رہ پائی تھی۔ یہی کہ آئندہ اپنے چھوٹے سے دماغ سے نا فضول سوچنے کی بجائے مجھ سے سیدھا سا سوال کر لیا کرنا، ڈائن کی طرح منہ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اس کی کوتاہی پر اسے سمجھا رہا تھا۔ ہاں اسے پتہ تھا اس نے غلط کیا تھا، مگر ابھی یہ ماننا ضروری نہیں تھا، اور اگر ایسا نہ کروں تو؟ اسے چیلنج کرتے ہوئے کہا۔ وہاج نے تھوڑی پر ہاتھ رکھ کر کچھ پل سوچا۔ اداکاری؟ تو 2 قدم پیچھے ہٹتے ہوئے بولا۔ ہانی اس کے جواب کو منتظر۔ تو میں ماجی کو بتا دوں گی کہ تم انہیں چڑیل کہتی ہو۔ وہ مزے سے کہتا ماجی کی طرف چل دیا تھا۔ وہاج اسے پکارتی ہوئی اس کے پیچھے دوڑی۔ چاند نے انہیں مسکراتے ہوئے دیکھا تھا اور مسکراتے رہنے کی دعا دی تھی۔ قسمت نے انہیں ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ دیا تھا اور اب اس کا ساتھ دائمی تھا۔ دوستی کا وہ رشتہ جو ہمیشہ سے اس کے ساتھ رہا تھا اب ایک مقدس تعلق میں بن گیا تھا، ایسا تعلق جس میں دوستی کی مہک اور محبت کی چاشنی تھی، اور محبت ختم بھی ہو جائے تو ہو جائے، یہ دوستی ہمیشہ رہنے والی تھی۔ اللہ حافظ۔